جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حضور والا؟ جی سب ٹھیک، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے ساتھ میرے بڑے 2 عرصے، سیشن پہلے ہوئے تھے امامت منصوص من اللہ پر، کافی جی دیر سر، پہلے جی 2 سر، سال بہت سے پہلے جی ہاں۔ جی۔ تو ابھی تحریف قرآن پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ کریں، جی جی سر بولیں، میں شروع کروں؟ بولیں شروع کریں۔ جی تحریف قرآن پر سب سے پہلے تو قرآن پاک سے ہی میں قرآن پاک کو محفوظ اور قرآن پاک کو مکمل ثابت کروں گا، جی سر، جس میں پہلی آیت یہ ہے کہ کیا فرما رہے ہیں جی علی بھائی؟ جی میں کہہ رہا ہوں سفیر بھائی آواز اچھی رکھیے گا کائنڈلی۔ آواز اچھی ہے، ان کی آواز اچھی ہے، آواز ٹھیک آ رہی کہ نہیں؟ صحیح ہے، صحیح، آواز بہترین ہے، سر تھوڑا اونچا بولیے گا کائنڈلی۔ آواز تو ٹھیک آ رہی نا میری؟ آپ کی آواز صحیح جی ہے۔ اب ٹھیک ہے۔ ہاں جی چلے سر، میں تھوڑا اونچی بولا۔ تو تحریف قرآن پاک میں سب سے پہلے تو قرآن پاک سے ہی ہم ثابت کریں گے، اس کے بعد پھر کچھ دلائل جو ہے نا ایک متفقہ علیہ حدیث سے بھی ثابت کریں گے، جو آپ کے مسلمات سے اور ہمارے مسلمات سے ثابت ہو۔ اس کے جی سر، بعد پھر ہم جو ہے نا عقلی دلائل سے بھی ثابت کر لیں گے۔ جی سر، تو 3 مراحل میں ہم گفتگو کریں گے، جی قرآن سر، اور اس بسم کے اللہ، بعد حدیث اور اس کے بعد عقلی دلائل سے۔ جی سر بسم اللہ، جی میں شروع کروں جی؟ جی جی بسم اللہ، ہاں جی، قرآن پاک جب ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس لکھائی میں، لکھی ہوئی چیز میں کوئی جو ہے نا شک کی گنجائش نہیں۔ تو یہ لکھائی کی، لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ، کتاب عربی میں تو لکھی ہوئی چیز کو ہی کہا جاتا ہے نا، ذالک الکتاب، اس سے بک نہیں مراد، اس سے لکھی ہوئی اسکرپچر مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک دلیل تو یہ آگی کہ اس کتاب میں، اس لکھے ہوئے اسکرپچر میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس کے اگر ہم معنی نے میں، اس میں شک کیا، اگر ہم جی سر، تحریف کے قائل ہوئے تو یہ شک سے بھی بڑی بات ہے کہ قرآن محرف ہے تو اس میں تو تحریف ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کے ذریعے سے یا سلف صالحین، صحابہ، اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حفاظت فرمائی اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی نا، جس آیت کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اندر رہتا ہوں نا کہ ابوبکر، عمر، عثمان یا صحابہ کرام یا خلفائے ثلاثہ نے اس میں تبدیلی کر دی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی روایات لکھی اور اپنی مرضی سے آیات لکھ دی اور اپنی مرضی سے اس کی ترتیب لگا دی۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر یہ قرآن جس پر نازل ہو رہا ہے، یہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات لے آتے اور اقاویل کرتے، ہماری طرف منسوب کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُمُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے جاں کاٹ دیتے، وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے بھی کوئی نہ ہوتا اس کی مدد کرنے والا۔ اگر نبی جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی اقاویل گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، تو پھر یہ خلفائے ثلاثہ کس طرح اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا شارک پکڑتے اور ان کی رگے جاں کاٹ دیتے۔ تو یہ تنزیل من رب العالمین وما ہوا بقول شاعر، یہ ساری آگے آیت سورہ الحاقہ کی چلتی ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن سے ہی دلیل مل جاتی ہے کہ نازل اللہ نے کیا، محفوظ بھی اللہ کرنے والا، کتاب میں شک کی گنجائش کوئی نہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی کہ اگر اس آیت قرآن میں کسی آیت کو بھی نبی ہماری طرف قابل کرتا تو اللہ تعالیٰ خود ان کو دانے ہاتھ سے پکڑتے ان کی شانہ کاٹ دیتے۔ یہ 3 دلائل قرآن سے ہی ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس کے ترجمے تفسیر میں کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، آپ خود عربی میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بالکل معروف آیات ہیں، کہیں گے تو میں لفظ بلفظ آپ کو ترجمہ کر دوں گا، اس میں کسی قسم کا کسی شیعہ کو سنی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو ان 3 آیات کی روشنی میں قرآن پاک ایک محفوظ اور ایک بالکل ایسی کتاب ثابت ہوتی ہے، مکمل اور محفوظ کتاب ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ قرآن کے 3 دلائل ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اگلی گفتگو میں، آپ پہلے اس کا جواب دیں تو پھر میں حدیث سے اور پھر عقلی دلائل سے بھی ثابت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو پہلی آیت جو نے تلاوت فرمائی ہے،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا آپ ترجمہ کریں ذرا. ذالک الکتاب، یہ جو لکھائی ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. لا ریب، لیکن اس میں دو طرح پڑھ سکتے ہیں نا. ذالک الکتاب لا ریب اسٹاپ فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کتاب میں متقین کے لیے ہدایت. یہ ایک طرف پڑھ سکتے ہیں. دوسری پڑھ سکتے ہیں سر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کو الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، تو یہ آیہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اس میں کوئی اس کا کوئی کتاب میں شک کر سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئی خود کتاب میں شک کر سکتا ہے. اگر متقی نہیں ہے کتاب میں شک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا وہ کوئی شخص ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے؟ بالکل، اگر متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہوگی اس کتاب میں. ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے لیے گمراہی بھی ہو. کیا یہ کتاب کوئی اس کا غلط تفسیر کر سکتا ہے، یعنی اس کا تحریف کر سکتا ہے معنوی جی ہاں بالکل. یہ آیا اس کے متعلق نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی معنی چینج نہیں کر سکتا، غلط ترجمے نہیں کر سکتا. مولوی حضرات سارا دن غلط تفسیر ترجمے اپنے فرقے اپنے تعصب کے متعلق کرتے ہیں نا. وہ کیا کوئی شخص اس کتاب کا ایک صفحہ چیر سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ آیا نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کو پھاڑ نہیں سکتے، آگ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بدبخت آگ لگانا چاہے، پھاڑنا چاہے، یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. یا کوئی اس میں سے کوئی سورہ نکال دے، کر سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ آیا نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ اس میں سے سورہ جو ہے پھاڑ کے نکال نہیں سکتے. اللہ آپ کا مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس زمانے میں جب یہ آیا نازل ہوا تھا نا، اس زمانے میں قرآن جمع ہی تھی، اس کتابی صورت میں نہیں تھی یہ کتاب. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جب یہ کتاب نازل ہوا تھا، یہ آیا جب نازل ہوا، اس زمانے میں یہ کتاب جو ہمارے ہاں اب گھروں میں کتاب ہے، اس طرح مصحف ہے، اس طرح تھی نہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کتاب وحی ہوتے تھے، وہ لکھاتے تھے. تو کس توجہ کے بنا پر اللہ نے اس کو کتاب بولا ہے؟ کتاب بولے، یہ میرے لیے مشخص نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کتاب کو ہم ابھی سمجھتے ہیں یہ مستقبل میں جا کے یہ کتاب بنی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کتابی صورت میں نازل نہیں ہوئی، مکتوب کی صورت میں نازل نہیں ہوئی. یہ تو ان کے قلب پاک پہ نازل ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی خود اس کو کتابی صورت میں جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. بعد میں ان کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا. تو بہرحال اس آیا میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی اگر کوئی ظالم اس کتاب میں سے کوئی چیز کم کرنا چاہے، وہ کم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ بتائیے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو باتقوا آدمی ہے اس میں، اس کتاب میں اس کو تقویٰ ملے گا، موعظہ ملے گا، توحید ملے گا، نور ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اس میں کمی کرنا چاہے، کوئی ظالم کمی کرنا چاہے، اور وہ کوئی کس کتاب کی بات، وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی نا، وہ تو اس میں تو وہ تو بلا شک بلا ریب وہ ہدایت متقین کے لیے. لیکن بعد میں جو صحابہ نے جمع کیا ہے، یا وہ انہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آیا، اس کے متعلق ساکت ہے. میں یعنی نہ افرمیشن میں، نہ نیگیشن میں، نہ اس بات نہ نفی میں کچھ کہہ نہیں رہا. یہ اس آیت سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا دلیل یہ ہے کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کتاب میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جب عمر بن الخطاب آئے تھے جناب ابو بکر کے پاس اور کہا تھا کہ بھئی قرآن اس یمامہ میں ذاکرین وہ قارئین مر رہے ہیں، قراء مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو میرا ڈر ہے کہ یہ مزید قراء قتل ہو جائیں گے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر صاحب کو چاہیے تھا کہ آیت پڑھ لیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب میں تو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. جی قاری مر جائیں، مرنے دیں، مر جائیں بھئی. پھر اس نے قائل ہو گیا، جب وہ چلے قرآن ہم جمع کرتے ہیں. ابو بکر صاحب کے پاس صرف ایک ہی دلیل تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب پیغمبر نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. انہوں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، ہمیں کیا جرات. اور پھر انہوں نے جب زید بن ثابت کو بلایا، اور زید بن ثابت وہ شخص جس نے قرآن جمع کیا، کہ بھائی تم قرآن جمع کرو، اس نے کہا کہ نہیں جی
اس نے یہ نہیں تو آیت تو نہیں پڑھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا یہ آیت پڑھ لیتا نا. اس نے کہا کہ بھئی پیغمبر نے جمع نہیں کیا، ہم کیسے یہ کام کر سکیں؟ یہ تو سنت کا جز ہی نہیں، ہم کیسے کر سکیں؟ انہوں نے حکم دیا کہ تم جمع کرو، ہمارا کیا کام؟ اور پھر وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن جمع شروع کرنا کیا تو اتنا مشکل کام تھا، پہاڑی اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا. یہ بخاری میں کئی جگہ پہ، مسلم میں، بہت ساری کتب میں موجود ہے روایت. اچھا، تو اب یہ پہلی آیت جو آپ نے تلاوت کی نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. دوسری جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ آیہ متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. انا لہ لحافظون، ہو سکتا ہے اس سے مراد قرآن ہو، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو انکار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا کوئی دلیل نہیں کہ ناممکن ہے. یہ امکان احتمال اگر آ گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل کیا، ہم اس ذکر کے پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے والے ہم ہیں، کوئی اس کو ان کو جھٹلائے، جو ان کو جنگ قتل کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کو حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ہو سکتا ہے معنی یہ ہو سکتا ہے معنی یہ کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، اور کہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ظاہر اور باطن، یعنی قرآن کا جو معنی ہے وہ قرآن ہی جتنا اہم ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر طرح خشک اس قرآن میں موجود ہے. لیکن ہم جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تو علم نہیں ہے نا، ہر طرح خشک ہم پڑھتے ہیں تو ہم ہر چیز کا علم ہمیں نہیں ملتا. بہت سارے اسلامی شرعی احکام ہیں جن کا ذکر ہم قرآن میں نہیں پاتے، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور خود قرآن بھی فرماتا ہے وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. تو یہ جو ہر چیز کا علم ہے قرآن مجید میں، یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو مفقود ہے، یہ تو بلا شک مفقود ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن ادعا کر رہا ہے کہ مجھ میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ نہیں. اور یہ جو میننگ آف قرآن ہے، قرآن کی جو تعویل ہے، قرآن کا جو اصل حقیقت ہے، معانی ہے، وہ تو قرآن کے الفاظ ہی جتنے اہم ہیں نا. اصل میسج تو اصل معنی میں ہوتا ہے، الفاظ بھی اہم ہے، معنی بھی اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر حفاظت کا ذکر فرمایا نا، تو ظاہر اور باطن دونوں کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور عرض یہ ہے کہ پھر اللہ نے کون سا جو حفاظت کی ہے وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ہو نا. تو ہم جب تاریخ قرآن میں چلے جاتے ہیں نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بعد تم قرآن کو جمع کرو، اور خود صحیفے دے دیے جو پیغمبر نے خود لکھوائے تھے، وہ دے دیے کہ میرے بھائی جو کام یہود نے تورات کے ساتھ کیا، انجیل کے ساتھ کیا، تم مسلمانوں قرآن کے ساتھ نہ کرنا، ضائع نہ ہونے دینا، تم یہ لکھ دو. تو وہ اہل بیت علیہ السلام نے لکھ دی قرآن، اور وہ قرآن وہ صحابہ والے قرآن نہیں ہے. صحابہ نے وہ اہل بیت علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے قرآن آفر کیا صحابہ کو، صحابہ نے ریجیکٹ کیا کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، لے کے جاؤ. تو اللہ نے اگر ہم یہ مان لیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ اس قرآن کی بات ہو رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ اس قرآن کو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا، اس کا حافظ واقعا اللہ، ٹھیک ہے نا، اس کا ظاہر اور باطن بھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تمام معانی کو امام علی علیہ السلام کو منتقل کیے، اور انہوں نے اپنے امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس. یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ابو بکر عمر یہ صحابہ بھی نہیں مانتے تھے. کس کا مطلب یہ کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب قرآن مرے گئے تھے نا، وہ اس میں یمامہ میں، تو اس میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بھئی جمع کرو، یہ یمامہ میں قاری مر رہے ہیں، قرآن ضائع ہو جائے. اس نے کہا بھئی انا لہ لحافظون پڑھ لیتا ہے، بھئی اللہ حفاظت کرے گا. اور پھر صحابہ کے اتنے اقوال کہ قرآن بھئی فلان جگہ پہ غلطی ہے، فلان جگہ پہ غلطی ہے، فلان جگہ پہ آیت کھو گئی ہے. تو وہ لازمی بات ہے انا لہ لحافظون پہ وہ ان کا ایمان نہیں تھا اس معنی میں. یس سر، جی سر بولیں علی بھائی. یہ علامہ جی سر. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو سفیر الحسینی بھائی نے جو آیات کریمہ پیش فرمائی ہے نا، آپ اگر کینڈی تفسیر ماثور ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے دکھا سکیں، ائمہ اہل بیت طاہر علیہ السلام نے ان آیات کریمہ کی کیا تفسیر فرمائی ہے خود اپنی زبان مبارک سے، وہ اگر دکھا سکیں آپ. جی سر، سفیر بھائی نے آیات پیش، میں دکھا دیتا ہوں. تو تیسری آیت جو ہم نے پڑھا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ،
تو یہ سب انبیاء کے لیے نا، یہ تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ انبیاء کو جو جٹلاتے تھے نا ان کی امت، کہتے تھے بھئی یہ شعر و شاعری ہے، یہ قرآن کی آیت کیا ہے، یہ شعر شاعری ہے. وہ جٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نستجیر باللہ، کہ بھئی یہ الفاظ اس نے بنا دیے، کہتے ہیں مجھ پہ وحی آئی ہے، وہی کوئی نہیں، یہ اپنے سے بنا رہا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ پہ یہ کوئی بات من گڑت بنا دے، کوئی آیت من گڑت بنا دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل کرے گا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچے ہیں، یہ قرآن میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی اور شخص قرآن میں کمی نہیں کر سکتا. جیسے پہلے انبیاء آتے ہیں نا، وہ بھی محفوظ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح تھے، اگر وہ کوئی جھوٹ بنا لیتے تورات میں ڈالنے کے لیے، بھئی تورات میں ڈال دو، بھئی اضافہ کرو اپنے سے، تو اللہ ان پہ بھی عذاب نازل فرماتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہود نصارہ انہوں نے تورات میں ہیرا پھیری نہیں کیا. اچھا، انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ مجھے آیات دکھائیں، ذالک الکتاب نہیں، لا اگر ریب فیہ اجازت ہو تو اس ہدی. پر میں بسم تھوڑی اللہ گفتگو، ابھی احادیث کی بسم طرف اللہ نہیں بسم اللہ. جاتے، ابھی آیات پر ہی رہتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو وقت دیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس پر آپ بھی شور نہیں ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہے یا قرآن کی. اگر تو بقول آپ نے اکثر اوقات جو ڈیبیٹس میں یہی کہا ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہے، تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر قتل کیا گیا، تو پھر عقیدہ جو آپ کا ہے نا اس کے مطابق تو ہمیں نبی کی حفاظت نہ ہو سکی، ان کو تو شہید کر دیا گیا. بقول آپ نے فرمایا کہ ان کو زہر دے کر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا. ہمارے ہاں بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ ایک یہودیہ نے آپ کو زہر دیا، اس زہر کا اثر دوبارہ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی زہر سے آپ کی وفات ہوئی. تو یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر اللہ معاذ اللہ حفاظت نہیں کر سکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر بھی دیا گیا اور بقول آپ کے قتل بھی کیا گیا. تو یہ جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن کے بارے میں ہی اس کے حرف بحرف اس کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا اور خود اس کی حفاظت کریں گے. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لہ الحافظون سے مراد اس کا ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، آپ وہ روایات میں چلے گئے کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، اس سے تو یہ بات 100% ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کوئی اپنی اقاویل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ وہ تو اتنی سخت آیت اتار رہا ہے کہ اس نبی کو بھی ہم دانے ہاتھ سے پکڑیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور وما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے بھی کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا. تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ ایک ہائیسٹ لیول کی مثال دے رہے ہیں کہ نبی کی مثال دے رہے ہیں، جب نبی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو خلفاء کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کچھ اپنی طرف سے لے آئے اس میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلفاء نے اپنی طرف سے آیات حذف کر دی. اتنا بڑا یعنی دعویٰ، اور اس کی دلیل قرآن سے تو کوئی نہیں ملتی نا. قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ محفوظ نہیں رہے گا، یا قرآن نے کبھی کہا ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ کر دیں گے. اس کا صفحہ پھاڑنا یا اس کو جلانا، اس سے یہ مراد نہیں ہے. وہ انڈیویجولی طور پر لوگ کرتے ہیں، لیکن بالاجماع آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، اگر کوئی ذاتی طور پر قرآن کو پھاڑے یا جلائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں یہی قرآن محفوظ الحمد سے والناس تک ملتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دلیل قرآن سے ہی پہلے تو ہم حل کریں گے، احادیث میں ہم جائیں گے، میں آپ کو روایت پیش کروں گا جو آپ کے اوپر بھی حجت ہوگی اور میرے اوپر بھی حجت ہوگی، لیکن پہلے ان دلائل کو قرآن سے ہی ہم سمیٹ لینا کہ قرآن اپنے آپ کو قرآن سے ہی محفوظ کرتا ہے. اور اگر کوئی اسکرپچر ایسا ہو جس میں ہدایت انکمپلیٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا جو احتساب کرنے کا حق نہیں رہتا معاذ اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا 1400 سال سے آج تک وہ انکمپلیٹ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تک وہ جو بقول آپ کے امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو بعد میں کمپلیٹ کیا جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے لے کر جب تک یہ امام مہدی نہ آئے اس عرصے میں جو جتنی بھی ناس پیدا ہو دنیا سے جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جواب دے ہوگی جب وہ جو اسکرپچر اللہ نے ہمیں دیا بقول آپ کے اگر اس میں ہی جو ہے نا آیات نکال دی گئی. اور یہ بات میں ثابت کروں گا اہل تشیع علماء سے اور بڑے علماء سے بھی. یہ صرف اہل تشیع شیعہ اثناچری میں صرف آپ ہیں جو یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن پاک تحریف ہو چکا ہے. باقی پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، آپ کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، لیکن ان روایات کو
محدثین نے روایت کیا، لیکن اس کو اس پوری امت نے کبھی نہیں مانا کہ قرآن پاک میں جو نا وہ ناقص ہے یا اس میں کسی قسم کی تحریف کی گئی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، اور مضبوط ہے کہ اہل سنت میں الاتقان جو جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی، اس میں اگر وہ پڑھ لیں تو انسان مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے ہاں بھی روایات ہیں، آپ کے ہاں بھی روایات ہیں، لیکن ہمارے علماء نے ان روایات کو اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ اقوال ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں۔ آپ خود بتائیں، کیا آپ تو خود مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، منافقین کی تعداد کثرت سے تھی، اتنے منافقین تھے کہ بعد میں انہوں نے دین کے اندر جو ہے نا تحریف کی اور اہل بیت کے ساتھ قتال کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کے اندر بھی وہ روایات لے کر آئے۔ تو محدث تو ایک مولوی کی حیثیت رکھتا ہے نا، محدث ایک جو ہے نا وہ روایت لکھ دیتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اگر وہ کلام ہی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عمل صالح کی ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو اسکرپچر ہمارے پاس آیا وہ اسکرپچر ہی محفوظ نہیں۔ اور وہ اس قرآن کا یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، اس سے مراد قرآن ہی ہے، قرآن کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے مراد وہ اس کتاب یا ورقے یا صفحے کی حفاظت نہیں ہے، پورے قرآن کی آیات کی حفاظت ہے۔ تو اس کا آپ جواب دیں کہ یہ جو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یہ تو قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے نا، انہ لقول رسول الکریم وما ہوا بقول شاعر، یہ ساری اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی؟ گزشتہ انبیاء کی کتابیں تو محفوظ رہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کا دعویٰ تھا ان کتابوں میں کو محفوظ رکھنے کا، اور نہ ہی وہ کتابیں کمپلیٹ تھیں، نہ ہی وہ آخری شریعت تھی۔ قرآن پاک ایک کمپلیٹ اور آخری شریعت ہے، اور نبی کوئی آنا نہیں ہے، شریعت کوئی آنی نہیں، اور جو آخری شریعت آئی، آخری کلام اور آخری کتاب آئی، اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک اور نبی آئے گا تو پھر اس کے دعوے میں دلیل ہوگی، کیونکہ قرآن اگر محفوظ نہیں تو پھر شریعت بھی محفوظ نہیں، اور ایک اور نبی کا آنا پھر وہ جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، پھر ان کے پاس یہ دلیل جائے گی بڑی مضبوط۔ تو اس لیے قرآن پاک اہل تشیع جو شیعہ اثناعشری بڑے علماء ہیں ان کے ہاں بھی محفوظ کتاب ہے، شیخ مفید وغیرہ اور جو تفسیر تبرسی وغیرہ میں، اور شیخ صدوق کے ہاں بھی قرآن پاک ایک مکمل محفوظ کتاب ہے۔ یہ صرف شیعہ اہل تشیع میں وہ یا آپ کہہ رہے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو نا کوئی ایسے علماء جو کہ بالکل ہی وہ اہل تشیع اثناعشری سے بالکل وہ باغی ہو چکے ہیں، جن کو وہ اون بھی نہیں کرتے، ان میں سے کچھ بہت کم، جیسے ہمارے جلال الدین سیوطی ہیں، اس طرح آپ کے ہاں باقر مجلسی ہیں۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان کا اگر آپ حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو ایمانداری برتنی چاہیے۔ جس طرح آپ نہج البلاغہ کو مرسلات کہتے ہیں، اس کی اسناد نہیں ہے، تو جلال الدین سیوطی کی بھی ان کتابوں کی کوئی اسناد نہیں ہے، یہ ساری مرسلات ہیں۔ تو الاتقان جو کتاب ہے نا، اس کی بھی کوئی اسناد نہیں ہے، وہ انہوں نے مرسلات ایک جمع کر دی ہیں جو ان کو جہاں سے ملا۔ اس کے اوپر پوری تحقیق ہے جلال الدین سیوطی کی، وہ الاتقان کتاب کو اہل سنت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ اعتراف ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ روایات آئیں، آپ کے ہاں بھی روایات آئیں، لیکن ہمارے ہاں کسی نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کے ہاں بھی جو بڑے معتدل علماء تھے انہوں نے قرآن پاک کی تحریف والی کسی روایت کو قبول نہیں کیا، لیکن چند ایسے گزرے جس طرح آپ ہیں، اس طرح کچھ اور بھی ہیں جو کہ یہ چیز مان لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ سے جب سوال ہوتا ہے نا کہ آپ ہمیں امامت منصوص میں اللہ ائمہ اہل بیت قرآن سے نام دکھائے، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھی نام تو تھے، وہ تحریف ہو گئی، انہوں نے نکال دی، کیونکہ یہ بڑا ایزی جواب آپ کے پاس ہے۔ اسی لیے اپنے کچھ عقائد کو ثابت نہ کر پانے پر آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی وہ آیات قرآن سے خلفاء نے نکال دی۔ تو اس طرح تو ایتھیسٹ کے سامنے آپ تو ان کے ہیرو ہیں، ایتھیسٹ کے، وہ تو ساری عمر مسلمانوں سے مناظرے کرتے رہے، قرآن محرف ہے، آج آ کے وہ کہتے ہیں ہم سے نہ کرو، حسن اللہ یاری سے کرو۔ تو لہٰذا اس چیز پہ آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تحریف کی جتنی بھی روایات ہیں، نہ ہمارے اوپر وہ مصنف کا روب ہوگا، نہ راوی کا روب ہوگا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم جو ہے نا قرآن سے ہی محفوظ مانتے ہیں۔ جس طرح اہل بیت کے بارے میں کتنی روایات آتی ہیں، کیا آپ ان روایات کو مان لیتے ہیں؟
کیونکہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یطہرکم تطہیرا کیا ہے، ان کی مخالفت میں روایات کو ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، اس کے خلاف اگر کوئی راوی روایت لے کر آئے اس کو بھی ہم اسی طرح اٹھا کر پھینکیں گے جس طرح ہم اہل بیت کو جو ہے نا محفوظ اور اہل بیت کو ہم یطہرکم تطہیرا سمجھتے ہیں. دیکھیں اب چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے جو پہلی آیت پڑھی ہے نا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو بالکل آپ نے نظر انداز کیا، اس کا مطلب جواب نہیں دیا. یہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم عرض یہ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ احتمال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم لہو کس کی طرف پلٹ رہا ہے، لہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذکر کی طرف پلٹ رہا ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. ذکر کوئی چیز ہو سکتا ہے. ذکر کا مطلب کوئی بھی چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ ذکر ہوگا. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اجازت دیں؟ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب شریفہ میں سے ذکر ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب شریفہ میں سے ذکر ہے. قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، کہ ہم نے آپ پر ذکر، جو یہ رسول جو ہے اسی کا بدل ہے کہ ہم نے ذکر، یہ سورہ طلاق میں آئے موجود ہے کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرمایا. ہم ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اہل ذکر ہیں. تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ اس آیہ میں ذکر سے کیا مراد ہے. میں کہہ دوں، اگر میں اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کو چھوڑ دوں کیونکہ وہ آپ پہ حجت نہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک سنی کی حیثیت سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ذکر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد ذکر فرمایا کہ زمین میرے صالح بندوں کو ملے گی. وہاں پہ آپ کے علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد یہاں پہ تورات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ذکر سے مراد آپ لیتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہو سکتا ہے. تو آپ کے پاس وہ کون سی ٹھوس یقینی دلیل 100% دلیل ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے؟ پھر مراد قرآن بھی ہو لہو لحافظون. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹ سکتا؟ کون سی دلیل ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلے جملے میں مذکور ہو تو ضمیر اس کی طرف پلٹ جائے، کیونکہ بہت سارے مرجع ضمیر ہوتا ہے، مرجع عہدی ہوتا ہے، مرجع ضمیر عہدی ہوتا ہے. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن کا ذکر پہلے نہیں ہے، لیکن ہمیں عہد سے پتہ ہے وہ کہ اس سے مراد قرآن ہے کہ لیلۃ القدر میں اسی کا نزول ہوا ہے. تو لہو لحافظون. اب آپ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کو محافظت نہیں، کہ پیغمبر تو آخر میں شہید ہو گیا. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واللہ یعصمک من الناس، وہاں پہ بھی تو وعدہ دیا تھا نا، اس میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر شہادت بھی مل گئی. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا گیا. یہ تو دو دلائل آپ نے، میری دلیل ہی آپ نے دی، واللہ یعصمک من الناس، سوری روایت تو دونوں کے پاس موجود ہے کہ وہ شہید گئے ہیں دنیا سے نا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی ہماری دلیل ہو گئی کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور واللہ یعصمک من الناس. یہ تو دو دلائل بن گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے قتل نہیں کر پایا کوئی. یہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا، یہ میں نے آپ کا رد کیا. جی نہیں، یہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ تو سیرت سے پتہ چلے گا نا. مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ میں 9 دفعہ قسم کہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید دنیا سے گئے، ان سے بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ دنیا سے شہید نہ گئے. تو میں کہتا ہے کہ میں 9 دفعہ قسم کہوں، ایک دفعہ قسم کہوں کہ شہید نہ ہوئے، اس سے مجھے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھی دلائل موجود ہیں. آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ نہیں، وہ شاہد ہے نا، وہ گواہ ہیں ہم پر. وہ شہید قد مقتول دنیا سے گئے ہیں بھائی، وہ فرما رہے ہیں. مقتول کی بات نہیں کی انہوں نے شاہد کی بات کی. نہیں، وہ شہید دنیا سے گئے ہیں. جس طرح فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں شاہدہ کا لقب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی شاہد و مبشر و نذیرہ کا لقب آیا. اس سے مراد مقتول نہیں ہے. اگر مقتول ہے تو پھر واللہ یعصمک من الناس کی جو آیت ہے اس کا معنی نہیں آپ کر سکتے. اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے غدیر خم میں، اس سے اللہ تعالیٰ نے محافظت کی ہے.
اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ مراد کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ مراد کر رہے ہیں نا، کوئی یہ حدیث ہے، حفاظت فرمائی نا کہ آپ کو یہ مطلق طور پہ نہیں کہا کہ کوئی شخص آپ کو کچھ کر ہی نہیں سکتا نا، یہ تو فرمایا کہ آپ منافق، اور رسول صلی اللہ علیہ ان اللہ قد نزل علی برسالۃ قد ضاق بی صدرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا حکم دیا کہ جس کے متعلق میرا سینہ تنگ ہو گیا، وہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، صحابہ نہیں مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کی حفاظت کروں گا، کوئی آپ کو جھٹلا نہیں سکے گا، اس کا مراد یہ ہے۔ اچھا تو ہمارے نزدیک اس کا مراد ہے، تو آپ دیکھیں جب آپ لاتے ہیں نا قرآن محفوظ ہے، تو آپ کے لیے ایک ایسی دلیل، ٹھوس دلیل لانا پڑے گا کہ اس میں شک کے گنجائش، دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر آیا لاتا ہے نا کہ اس کے دو مختلف معنی ہو سکتے ہیں، دو مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اگر میرے پاس دلیل بھی نہیں ہے کہ کون سا معنی ہے، تو میں تو کہوں گا متشابہات میں سے نا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو ایسا آیا پھر وہ دلیل کے طور پہ نہیں لا سکتے نا، پھر آپ کو ایسا لانا ہوگا کہ اس کا دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا، کہ یعنی قرآن میں کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا آیا، اور ایسا آیا آپ کے پاس نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اچھا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایک دو حدیث ان کے سامنے پیش کروں، وہ میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی وہ دوسری آیت جو سورہ حاقہ میں اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ ابھی قرآن پاک کی آیات پر گفتگو ہے نا، پھر میں حدیث ایک پیش کروں گا، آپ اس کا نہیں، وہ انہوں نے کہا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث دکھاؤ، بس 2 منٹ اجازت دیں، میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث اس آیت کے متعلق پیش کروں۔ یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تفسیر البرہان جلد نمبر 1، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے متعلق میرے محترم ناظرین یہ حدیث پاک ہے، شیعوں کی حدیث ہے، اہل سنت نہیں مانتے اس کو، ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذالک الکتاب قال الکتاب علی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے نہیں، قرآن سے مراد علی علیہ السلام، علی علیہ السلام لا شک فی، لا ریب فی، یعنی علی علیہ السلام میں کوئی شک فی نہیں ہے، ھدی للمتقین بیان لشیعتنا، امیر المؤمنین علیہ السلام بیان ہے، ہادی ہیں ہمارے شیعوں کے لیے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد قرآن مجید نے، ذالک الکتاب، کتاب سے مراد فرد ہے، کتاب سے مراد مکتوب قرآن مجید نہیں۔ اچھا اور دوسرا جو سورہ حاقہ والی حدیث ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے نا، یہ غدیر خم کے متعلق ہے، یہ دیکھیں، یہ تفسیر البرہان ہے، جلد نمبر 8 ہے، انہ لقول رسول کریم، معاف کیجیے گا، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین۔ فرمایا کہ بلے قلت انہ لقول رسول کریم، اس سے مراد قرآن نہیں ہے، قال یعنی جبرائیل عن اللہ فی ولایت علی علیہ السلام، قلت وما هو بقول شاعر قلیلا ما تعلمون ما تؤمنون، یہ جبرائیل جب لے کے آئے تھے نا اللہ کے جانب سے کہ تم اعلان کرو امام علی علیہ السلام کی امامت کا، اس کی بات ہو رہی، نہ قرآن مجید کی، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کریم کا قول، رسول کریم سے کیا مراد، یعنی جبرائیل رسول کریم ہے، اللہ کی جانب سے پیغام لینے والے ہیں، یہ پیغمبر نے اپنے سے نہیں بنایا، تو قلیلا ما تؤمنون سے کیا، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، آپ لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے۔ قالوا ان محمدا كذاب على ربه صلی اللہ علیہ وآلہ وما امرہ اللہ بهذا فی علی علیہ السلام، منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اللہ نے نہیں بولا کہ تم علی علیہ السلام کو مولا بنا دو، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، فانزل اللہ بذلك قرآنا فقال ان ولایت علی تنزیل من رب العالمین، ولایت علی تنزیل ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بنا لیتا کہ بھئی یہ میرا داماد ہے، چلے میں اس کو ایسا وسیع بنا لیتا ہوں، اگر یہ بنا لیتے لأخذنا منہ بالیمین، ہم ان کے دائیں ہاتھ پکڑ کے لقطعنا منہ الوتین، ان کا شہرہ کاٹ لیتے۔ اچھا یہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے۔ اچھا اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں نا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو یہ پیغمبر کی بات، لیکن یہ قرآن مجید، دیکھیں اگر ہم آپ کی چھوڑ دیں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ہم کہہ دیں ہم شیعہ قول آپ پہ حجت نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر جو قرآن وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھ لیں، یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلے پر جو قرآن نہیں ہے، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذان اپنے سے بنا دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احکام جو قرآن میں نہیں ہے اپنے سے بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح، طلاق، نماز، وہ چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ مثلا جنت کی کوئی خبر ہے، جہنم کی کوئی خبر ہے، عرش کی کوئی حدیث ہے، وہ اپنے سے جھوٹ بنا دے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن بھی تو قرآن بھی ہے، نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ایکسکلوسیولی
نہیں نہیں، حل نہیں ہوا نا. آپ سن لیں، ایکسکلوسیولی قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے نہیں ہیں. اگر یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کر لیتا ہے نا، عذاب کر لے. اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، غیر قرآن بھی آ جاتا ہے. یہ پیغمبر کی عصمت کی بات ہو رہی ہے. یہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پیغمبر کسی چھوٹے بڑے بات میں اللہ کے متعلق جھوٹ نہیں بولتے، اللہ سے کوئی جھوٹی نسبت نہیں دیتے نا. اس کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے بعد جو قرآن ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اس کے متعلق آیا سائلنٹ ہے، ساکت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرمائے کہ یہ جو نبی ہے اگر یہ بھی قرآن کے متعلق کوئی جھوٹ اس میں ملا دے تو میں اس کو تہس نہس کر دوں گا. دوسرے کیا جھوٹ ملا سکتے ہیں؟ وہ نہیں، قرآن وہ نہیں کہہ رہا. آپ کا تفسیر غلط ہے، عرض یہ ہے. ہاں، یہ تو آپ کی گفتگو ہے نا کہ ہماری تفسیر غلط ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر اللہ کی طرف سے کوئی اقاویل گھڑ کے لے آئیں، یہ بھی قرآن نہیں ہے اس میں. پاک اتنی سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی حقانیت کے لیے نہیں سب سے بڑی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک میں ہی دی کہ ہمیں تو اس چیز یہ کا علم ہے، مسلمانوں کو تو پتہ ہے، پوری عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی، یہ اتنے سچے نبی، اتنے جو پوری دنیا میں، پوری مخلوقات میں افضل ترین ہستی ہمارے جو رسول ہیں، یہ بھی اس میں کوئی اقاویل کر کے منسوب کریں تو ہم ان کو بھی جو ہے سزا کے طور پر پکڑیں گے اور ان کا ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ خلفاء نے اس میں رد و بدل کر دیا تو اللہ تعالیٰ خلفاء کو یہ سارے کنسیشن دے رہے ہیں کہ آپ رد و بدل کر دو، لیکن نبی نہیں کر سکتا، رسول نہیں کر سکتا. تو یہ تو قرآن سے ہی ہم نے قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے، آپ اس کی تفسیر نہیں، جو بھی ایک کریں. اجازت دیں، میں ایک دفعہ پھر آپ کی بات میں تردید عرض کروں کہ یہ قرآن کی عصمت کی بات نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معاملے میں اور غیر قرآن کے معاملے میں اللہ پہ جھوٹ نہیں، اللہ کے دین میں اور اللہ سے کوئی جھوٹی نسبت نہیں دینے والے. اگر وہ جھوٹی نسبت دے دیں تو اللہ ان کو عذاب فرمائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ قرآن کی عصمت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے. آپ جو ہے نا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کمی بیشی کریں تو ہم اس کی وہ نہیں کریں گے، خیال نہیں کریں گے، اس کو عذاب کریں گے. تو کوئی اور کی کیا مجال؟ یہ تفسیر اشتباہ ہے، غلط ہے. عرض یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی عصمت کی بات ہو رہی ہے نا، قرآن کی عصمت کی بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے قرآن کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، اللہ سے کوئی جھوٹی نسبت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ کسی بھی حکم، کسی بھی اخبار میں اللہ سے، یعنی نبی، ہاں چلے آپ نے اس میں ایک قرآن کو بھی تو رکھا نا. نبی جھوٹی نسبت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ اتنی سخت ہے اللہ کے معاملات میں، تو غیر نبی کیسے جھوٹی نسبت دے کر اس کو رائج بالکل کر غیر نبی سکتا؟ دے سکتا، غیر نبی اللہ سے بھی جھوٹی نبی نسبت دے کو سکتا ہے، یہ اجازت ہے، غلط نبی فتویٰ بھی دے سکتا ہے، غلط تفسیر بھی کر سکتا ہے، قرآن جلا بھی سکتا وہ ہے، ٹھیک ہے نا. انڈیویجولی وہ طور پہ اس پہ کوئی عذاب غلط نہیں آئے گا. تفسیر کرے، کوئی غلط فتویٰ دے، وہ الگ بات ہے، بالکل لیکن اس کو پوری دنیا میں رائج کرنا، جس طرح نبی اگر پوری دنیا میں رائج کر کے گئے قرآن، اس طرح اگر کوئی دنیا میں قرآن کو رائج کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال نبی سے دی. چلیں آگے ہم ایک حدیث جو ہے نا وہ حدیث کی طرف آتے ہیں. قرآن کی آیات پر ہم نے گفتگو کر لی، لوگ سن لیں گے جو بہتر سمجھے. اب آپ اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ہمارے اہل تسنن میں بھی وہ حدیث بالکل متفق علیہ ہے، ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت لن یتفرق حتی یردا علی الحوض، کہ یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی فرق نہیں آئے گا ان میں، حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو ان دونوں میں فرق نہیں آئے گا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفریق نہیں آئے گا، جدا نہیں ہوں گے. اگر ایک میں آپ نے لہذا اگر ایک میں آپ یہ اقرار کر لیں کہ وہ نقص آ گیا، قرآن پاک میں وہ آیات حذف کر دی گئی، قرآن پاک ناقص ہو گیا بقول آپ کے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا. تو پھر یہ ضروری ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت میں بھی نقص آئے گا؟ نہ اہل بیت میں نقص آئے گا، نہ قرآن میں نقص. یہ حدیث جو کہ مسلمات حذف کے تحت، کہ آپ کے ہاں بھی یہ حدیث متفق علیہ، ہمارے ہاں بھی، تو وہی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں آ سکتا. لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ وہ کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس دونوں پہنچ جائیں گے اسی طرح محفوظ. اور اگر بقول آپ کے قرآن میں تحفیظ جو نکل گئی کچھ آیات، اس میں جو ہے نا محرف ہو گیا، تو پھر معاذ اللہ کیا آپ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں تو ساتھ ساتھ تھے، تو دونوں میں کوئی فرق آنا ہی نہیں ہے. تو ایک میں فرق آپ نے مان لیا تو دوسرے میں بھی فرق ماننا پڑے گا آپ کو.
جبکہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اس حدیث کا قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی بھی ایک دلیل بنتی ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے الاتقان کے متعلق جو باتیں کی نا، الاتقان، مجھے پتہ نہیں آپ کی یہ وہم کہاں سے آیا کہ اتقان جو ہے اس میں روایات جمع کی گئی ہیں تحریف پر۔ اتقان روایات کی کتاب نہیں ہے، اتقان علوم مرسلات قرآن کی، ہاں جی، جی اس میں مرسلات بھی کچھ نہیں ہے، اس میں اتنی روایات نہیں ہے۔ یہ نہیں، اس میں روایات جو جو انہوں نے کچھ اقوال ہیں اس میں شیخ، اس کے اندر روایات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، حضرت عثمان سے بھی منسوب ہیں، اور اس میں ابن عباس سے بھی منسوب ہیں کہ وہ سورہ توبہ وغیرہ کی آیات لے کر گئے تو انہوں نے ان کا جو ہے نا کچھ آیات میں انہوں نے ملا دی، اور اس میں سے جو ہے نا بسم اللہ الگ کر کے دونوں صورتوں کو اکٹھا کیا، تو اس میں یہ اقوال ملتے ہیں الاتقان میں۔ لیکن الاتقان یہ ساری بغیر اسناد کے یہ مرسل روایات ہیں، اور اس میں کوئی اسناد نہیں ہے الاتقان میں۔ اس کو آپ کو چاہیے جس طرح آپ فرماتے ہیں نا، یہ ہمیں آپ سے ہی پتہ چلا کہ نہج البلاغہ جو ہے نا یہ بھی مرسلات ہے، اس کے اندر اسناد سارے اقوال کی، جو سارے خطبات کی اسناد نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں آپ کی بات کیونکہ یہ آپ کی کتاب ہے، تو آپ کو بھی ایک ایمانداری سے یہ دیکھنا چاہیے الاتقان جو ہے اس کے اندر کوئی اسناد نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی روایات میں کوئی اس کی کوئی اسناد ہے، نہ کوئی اس کے اوپر راویوں کے اوپر بحث ہے۔ وہ ایک مرسلات اکٹھی کی ہیں جلال الدین سیوطی صاحب نے، اور اس کو ایسے انہوں نے پیش کر دیا۔ اس کتاب کو اہل تسنن میں بالکل کوئی درجہ حاصل نہیں ہے الاتقان کو، تو اس کا آپ حوالہ نہ دیا کریں کیونکہ اس کی کوئی اسناد نہیں ہے۔ اگر سند ہے تو آپ حوالہ دیں نا، سند نہیں ہے شیخ، یہ آپ کو ایمانداری برتنی چاہیے۔ دوسری یہ جو میں نے آپ سے بات عرض کی نا، جس کی سند ہے، جو کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حدیث ثقلین، ان تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیت لن یتفرق حتی یرد علی الخوض، کہ ان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، اہل بیت بھی یطہرکم تطہیرا اور محفوظ عن الخطا رہیں گے، اور ان میں کوئی کسی قسم کی تضعیف نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں بھی ان کو ساتھ جوائن کیا ہے، تو دونوں بالکل محفوظ رہیں گے۔ اس حدیث کی جو ہے نا روح سے آپ اکثر فرماتے ہیں نا کہ حدیث پیش کریں کہ قرآن محفوظ ہے، تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اہل بیت کی طرح قرآن کی طرح اہل بیت، یہ دونوں محفوظ ہیں، اور حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے دونوں میں۔ اس کا جواب آپ سے عنایت ہے۔ سمجھ گیا۔ یہ آپ مجھے شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں۔ جی سر بولیں، شاہ جی بولیں۔ جی علامہ صاحب، عرض کروں گا سفیر الحسینی بھائی نے جو حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے، اسی کے کنٹیکس میں مزید تھوڑا سا عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا ہے، یعنی اگر آپ لمبی چوڑی بحث کے بجائے اگر کامن سینس کے تحت بھی سمجھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ بھی تم نے قرآن کو بھی پکڑنا ہے، اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا تم نے۔ اگر ان کو چھوڑو گے تو بڑا کچھ ہو جائے گا، نہیں چھوڑو گے تو بچ جاؤ گے۔ سادہ الفاظ میں میرے جیسا ایک سادہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ ہماری احادیث کو بھی ہماری حدیث کو کس پہ پیش کرو؟ قرآن مجید پہ۔ تو اس سے تو 100% یہ بات ان دونوں کو ملا کے واضح ہوگی کہ قرآن محفوظ ہونا ہے، ہر صورت قرآن کو محفوظ ہونا ہے۔ اگر قرآن نعوذ باللہ محفوظ نہ ہو، مکمل نہ ہو، اس میں کوئی غلط چیز داخل ہو جائے، نعوذ باللہ اس میں سے کوئی چیز نکل جائے، کوئی جناب علی ایسی چیز ہو کہ عوام الناس تک پہنچے ہی نہ، تو اس کو آپ پکڑیں گے کیسے؟ اور دوسری چیز ہے کہ آپ اس پہ حدیث کو کیسے پیش کریں گے جب وہ نعوذ باللہ خود ہی محفوظ نہ ہو؟ تو یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ اگر اس کو نعوذ باللہ کسی بھی لحاظ سے ذرا برابر بھی مرض مانا جائے، ہاں یہ مانا جائے کہ اس کو لوگوں نے نعوذ باللہ اس میں کوئی مانوی طور پہ گڑبڑ کر دیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تفسیر میں علی بھائی یا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کر رہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو آپ بھی فرما رہے ہیں نا، اگر اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے نا تو دونوں میں کوئی فرق آنا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اگر ایک میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نقص آ گیا، آپ ناقص مانتے ہیں، ایک میں نقص ہے، تو دوسرا اللہ کے نبی نے تو دونوں کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہ قرآن بھی محفوظ ہے اہل بیت کی طرح، اور اہل بیت بھی محفوظ ہے قرآن کی طرح۔ یہ علی بھائی کی بھی دلیل بہت بہترین ہے۔ آپ اس دلیل، اس حدیث کا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں بھائیوں نے کئی پوائنٹس اٹھایا نا، آپ دونوں بھائیوں نے جو پوائنٹس اٹھائے، اگر اس میں سے کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہو جائے نا، مجھ سے مس ہو جائے تو مجھے آپ وہ ریمائنڈ کریں تو میں اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤں گا۔
پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جو اتقان کے متعلق انہوں نے بھائی صاحب نے باتیں کیا نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی. شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں کہ در منصور میں جو روایات کی کتاب ہے اور اس میں اسانید محذوف ہیں، ان کی بات صحیح ہے، اس میں اس میں اسانید نہیں ہے. وہ اس نے خود بھی کہا کہ میں اختصار کے لیے وہ اسانید ذکر نہیں کہ شاید در منصور کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک الاتقان کا تعلق ہے، وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اور وہ زیادہ قرآن کے متعلق، قرآن کی تاریخ، قرآن میں جو فصاحت و بلاغت ہے، اور قرآن کی جو خطابات ہیں، قرآن میں جو اعجاز ہے، اس کے متعلق بات کریں. اور بہترین کتاب ہے، بہت ہی علمی کتاب ہے، اور اس میں جو روایات موجود ہیں وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی کم ہے الاتقان میں. اور عرض کروں کہ اس میں بعض جگہ ایسی روایات موجود ہیں جو سیوطی کے پاس تھیں، دوسری کتابوں میں، اب وہ کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ایک دو جگہ پہ ایسی روایات ہیں جو صرف لیکن وہ سند کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کو. تو اتقان یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ، لیکن اگر ہم کبھی بھی گفتگو کریں نا قرآن کے متعلق روایات، تو وہ لازمی بات ہے ہم آپ سے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کریں تو آپ کی صحیح صحاح سے روایت کریں گے، آپ کی صحیح احادیث سے روایت کریں گے. اگر کوئی روایت مرسل وغیرہ ہے تو اس پہ آپ اعتبار نہ کریں، کوئی بات نہیں. وہ روایت بہت زیادہ ہے، یعنی روایت تواتر سے زیادہ ہے آپ کے کتب میں جو نقصان قرآن پہ دلالت کرتی ہیں. اب آتے ہیں حدیث ثقلین کی طرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں بعض عرائض پیش کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں، یہ میرا نقطۂ نظر. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بتا رہے تھے نا اس وقت زمانے میں، تو اس زمانے میں یہ حجت الوداع وغیرہ میں عرب لوگ جو تھے نا، وہ قرآن سے بہت، عرب جو مسلمان ہوتے قرآن سے بہت وہ متاثر تھے. قرآن ایک ایسی کتاب تھی کہ وہ ان کے لیے بہت ہی عجیب کتاب ہے، کہ بہت ہی اعجاز ہے، وہ شعر بھی نہیں ہے لیکن بہت ہی ایسا دل نشین کلام ہے وہ، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے تھے قرآنی آیات سے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مشرکین کے درمیان قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ یہ ڈول وغیرہ بجاتے تھے، یا لوگوں کو پہلے سے منع کرتے تھے کہ بھئی ہمارے شہر میں ایک جادوگر آیا ہے، اس کے کلام میں سحر ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، اس کی بات جو بھی سنتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ اس کی دین کو قبول کرتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ کوئی قرآن نہ سننے پائے، کیونکہ قرآن اتنے لوگوں کو اپنے دلوں میں جذب کرتی تھی. تو یہ عرب لوگ قرآن مجید سے بہت ہی متاثر تھے، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم قرآن جیسے الفاظ کسی کے پاس نہیں ہیں، اس جیسا معجزہ کوئی سورہ کوئی نہیں لا سکتا. اس کے باوجود ایک چیز سمجھنے کی کہ اس زمانے میں قرآن جمع نہیں تھا. جب ہم قرآن کی جب بات کرتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ بک. اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں یا مکہ میں یا مدینہ میں حدیث ثقلین بیان کیا نا، قرآن اس وقت جمع نہیں تھا. قرآن کے آیات، صورتیں بعض لوگوں کو یاد تھیں. اکثر مسلمان جو بھی مسلمان ہوئے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، نئے ان کو ان کو تو مشکل سے نماز پڑھنا آتا ہوگا، یہ تو کچھ صورتیں ان کو یاد ہوگی زیادہ سے زیادہ، پورا قرآن تو ان کو یاد نہیں تھا. بعض صحابہ تھے جن کو کچھ قرآن حفظ تھا، کسی حدیث میں نہیں کہ سب صحابہ کو قرآن حفظ یا کسی بھی صحابی کو حافظ قرآن تھا، یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے. حالانکہ اہل سنت نے اس کو مشہور کر دیا، کسی بھی روایت میں نہیں. تو قرآن اس صورت میں کسی کے پاس نہیں تھا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک تو ان کا اپنا پوسٹ ہے، ان کا اپنا پرسنالٹی کہ وہ لیڈر ہیں اور معصوم لیڈر ہیں، اور انہوں نے گائیڈ کیا جامعہ کو، معاشرے کو شرک سے نکال کے ایک نئے دین میں داخل کیا اور ایک نیا نظام قائم کیا. اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے لیڈرشپ تو چینج ہوگی نا، ان کی جگہ کون لے گی. اور ایک ہے کہ قرآن مجید جن کے پاس جو یہ دل نشین کلام ہے اس نبی کے پاس، جو لوگوں کو سناتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ان کے بعد ہمیں کون سنائے گا، یہ کہاں جائے گا یہ کتاب، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے بعد جب جا رہا ہوں میری جگہ کون لے گا، اور یہ قرآن تمہیں کہاں ملے گا. فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو. اور فرمایا ایک دوسرے سے یہ الگ نہیں ہوں گے جب تک قیامت پر مجھ پہ وارد ہوں گے. یہ جو انہوں نے فرمایا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اس لیے فرمایا
اس لیے فرمایا، اس کے کئی معانی ہیں۔ ایک معنی یہی ہے کہ یہ قرآن جو تم لوگ اتنی دلکش کلام ہے، جس کو تم اعجاز کے طور پر، معجز کے طور پر، معجزے کے طور پر سنتے ہو، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ میرے بعد تمہیں کہاں ملے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیونکہ اہل بیت قرآن سے لگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اتنے پاک ہیں کہ وہ ان کا موقف قرآن سے کبھی الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے ضرر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس امت نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو دنیا کو معلوم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام شہید، ان کا حق مغصوب، ان کے دشمن اس دنیا پہ حاکم ہو گئے۔ تو جب آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، حدیث نے یہی فرمایا، تو یہی مقدر قرآن کا بھی ہوگا۔ یہی جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ظلم اہل بیت علیہ السلام پہ ہوا، کیونکہ دو ساتھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، یہی قرآن کے ساتھ، جس طرح قرآن پہ ہو سکتی ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ظاہری تحریف، باطنی تحریف قرآن میں ہوا ہو، آیات کم کیے گئے ہوں، ترتیب مکس اپ کیا گیا ہو، یہ جو ظلم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، تو یہ اگر قرآن کے ساتھ ہوا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص رسپانسبل ہے قرآن کی حفاظت کا، اور قرآن جمع کرنے کا، اور قرآن لوگوں کو پریزنٹ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ اہل بیت علیہ السلام۔ جیسے اپنے حیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اس بات کے، یہ پوسٹ ان کا تھا، یہ رسپانسبلٹی، یہ مشن ان کا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوسٹ کسی اور نے سنبھالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پوسٹ کسی اور، ایک اور ابو بکر ہے، عمر ہے، زید ابن ثابت، ان لوگ ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا قرآن، جمع کردہ قرآن، یہ لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ یہ حدیث ثقلین آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے ضرر میں۔ جو بات علی بھائی نے، میں علی بھائی صاحب بات کا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں رہ گیا، میں اس کو جواب دے دوں پھر آپ بات کریں۔ علی بھائی نے کہا کہ ہم حدیث عرضہ کرتے ہیں نا قرآن، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پہ عرضہ کرو۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ نہیں فرمایا جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کی یہ قرآن نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ قرآن ہے، لیکن اس میں سے آیات مسنگ ہے، آیات جو ان کے سیاست کے مطابق نہیں تھی، انہوں نے وہ نکال دی۔ باقی سب قرآن ہے، اس میں حجت ہے، اس میں نور ہے، آپ کے لیے کافی ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک کافی ہے، اس کو پڑھا کرو۔ اب ہم جب کوئی حدیث دیکھیں اور اسی قرآن پڑھنے میں تعامل ہے، تو لذا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور اطاعت کی اتباع کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں، قرآن کی اتباع کرنا ناممکن ہے۔ قرآن جس حد تک ہمارے پاس ہے، اور حدیث اہل بیت علیہ السلام جس حد تک ہمارے پاس ہے، اس حد تک حمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم پہ واجب ہی نہیں، اس سے زیادہ وہ ناممکن ہے، اس سے ہم سے وہ مرفوع ہے۔ دوسری بات کہ ہم حدیث قرآن پہ عرضہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی حدیث آپ کے پاس آتا ہے، وہ پوری قرآن پہ آپ عرضہ نہیں کرتے۔ کوئی حدیث اگر آپ مشکوک ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا دو حدیث میں تضاد ہے، کس حدیث پہ عمل کریں؟ وہ حدیث جو قرآن کے موافق ہے، وہ قرآن کے الف سے یا تک تو سب پہ اس لاگو تو نہیں ہوگا نا، جو اس آیت، جو اس حدیث سے مرتبط ہوگا، اس پہ، اس کے ساتھ۔ اور پھر جب قرآن کی اس آیا کے پاس جائیں گے نا، وہ آیا محکم الدلالہ ہونا چاہیے۔ اگر دلالت اس کا محکم ہے، متشابہ نہیں، اس پہ عرضہ کریں گے نا۔ اگر یہ تو پورے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پوری قرآن پہ آپ عرضہ کریں۔ اگر قرآن میں سے کچھ صورتیں نکالی گئی ہیں سیاست کی وجہ سے، تو آپ عرضہ کرنا ناممکن ہے۔ جی سر، بولیں۔ جی، اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے حدیث ثقلین کی جو تشریح کی ہے نا، ہم تو اس سے متفق نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت محفوظ ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی حفاظت اور دونوں کے بالکل حق پر، اور یطہرکم تطہیرا ہونے کی، تو یہ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی حدیث موجود ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو آپ اکثر فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو جلایا گیا، اور قرآن پاک کو حضرت عثمان کے دور میں مصحف عثمانی بنا کر پھر وہ پھیلایا گیا، اس پر ہمارے اہل سنت کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے بالکل ہی اس سے انکار کیا، یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ تو اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرآن پاک کو جلانے کے واقعات ہیں، یہ بالکل ٹھیک واقعات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے کہ جب نئے نئے لوگ اسلام میں آئے نا، آپ کو اس چیز سے بخوبی واقف ہونا چاہیے کہ عربی زبان جو ہے نا، مختلف علاقوں میں لہجہ مختلف ہے۔ تو جب وہ اجمی بھی مسلمان ہوئے، اور جو عرب کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، تو وہ قرآن پاک کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے۔
آج بھی آپ چلے جائیں مصر کی عربی زبان جو بولی جاتی ہے اس میں لہجے کا فرق ہے. اسی طرح یمن کی زبان عربی ہے، اس میں ایک لہجے کا فرق. اگر آپ کہیں تو میں مثالیں بھی عرض کر دوں گا. وہ جب قرآن کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے نا، جس طرح جیم جو لفظ ہے نا قرآن پاک کا، جا الحق، تو مصر میں جیم کو گاف بولا جاتا ہے، وہ گا الحق پڑھتے تھے. آج بھی وہ اگر مصری کوئی بندہ کہے گا نا انا جا من الجدہ، تو وہ کہے گا انا گائے من الگدہ. لیکن وہ اپنی زبان بولنے میں اس طرح بول سکتے ہیں جس طرح وہ زجاج کو زگاگ کہتے ہیں، دجاج کو دگاگ کہتے ہیں. مرغی دجاج ہے اس کو دگاگ کہتے ہیں. لیکن جب وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے وہ قرآن کو بھی اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور لکھتے تھے. اس طرح قرآن پاک کا جو اسکرپچر ہے نا وہ علاقائی زبان میں تبدیل ہو رہا تھا. جب یہ چیز دیکھی ادھر صحابہ کرام نے، جس میں اہل بیت حضرت علی تمام صحابہ کرام ادھر ہی تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح قرآن پاک کا جو اسکرپچر ہے نا اس میں تبدیلی آنے کا امکان ہے. تو اس کو قرآن کو انہوں نے قریش کے لہجے کے اوپر لکھوا کر، اور وہ جو اپنے انہوں نے لہجے میں لکھا ہوا تھا نا اس کو انہوں نے نابود کر دیا. اور باقی قرآن پاک وہ جو نئی سٹیٹس اسلام میں آئی تھی نا، ایران، عراق، مصر، شام، وہاں پر یہ قریش کے لہجے میں لکھا ہوا قرآن بھیجا اس سے نقل کروا کر. وہ چاہے اپنی زبان میں جس طرح بھی گفتگو کریں، آج بھی مصر کے لوگ، یمن کے لوگ اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقائی لوگ عربی زبان بولنے میں اپنا لہجہ استعمال کرتے ہیں، مگر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو سب کا لہجہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لہجے پر جمع کرنے کے لیے یہ جو ہمارے کئی اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھار آپ سے بھی سنا ہے کہ جامع القرآن عثمان بن عفان، یہ بات غلط ہے. حضرت عثمان نے قرآن کو جمع نہیں کیا، انہوں نے اپنے دور میں جو لہجے میں اختلاف آ رہا تھا نا اس لہجے کے اوپر جو ہے نا اکٹھا کیا، اور پھر جو اسکرپچر اپنے لہجوں میں لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے جلوا دیے. تو یہ ایک تاریخ ہے قرآن پاک کی، اس کو بھی بیان کرنا ضروری تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک کو جلا دیے تو بالکل اس میں ہمیں کسی قسم کا شوق نہیں لگنا چاہیے. میں خود اس چیز کا وکٹم ہوں. ہمارے پاس یورپ میں قادیانیوں نے کوئی 15-20 قرآن بھجوا دیے. میں اس مسجد میں انتظامی امور میں تھا تو وہ میں نے وصول کیے قرآن پاک. اب وہ قادیانیوں نے قرآن میں ختم نبوت کے مخالفت میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لکھا ہوا تھا. اب میں کیا کرتا ہوں ان قرآنوں کو؟ تو ہم نے وہ قرآن جلائے جو کہ قادیانیوں نے لکھ کر ہمیں بھجوا دیے. اسی طرح جو اس دور میں بھی لوگوں نے اپنے لہجے میں لکھ لیا جس سے کہ قرآن کا اسکرپچر جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو اس لیے ان کو جلایا. تو جلانے میں کوئی حرج نہیں تھا، جو اس غلطی کے وجہ سے ان کو جلایا گیا. اب میں حضرت علی علیہ السلام سے کچھ میں دلائل پیش کرنا چاہوں گا. آپ جو اکثر فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کو تبدیل کیا گیا، ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہماری یہ روایات ملتی ہیں، آپ بھی اس کو شاید مانتے ہو، کہ جب ضروریات دین تو قرآن ہے نا، جب فروعات میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے بڑھ کے ان کے جو مخالفت کی. جیسے کہ حضرت عمر نے حج تمتع پر پابندی لگائی، تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ میں حج تمتع نہیں چھوڑ سکتا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اسی طرح حضرت عمر نے شراب کی سزا میں 80 کوڑے بنائے، تو حضرت علی نے جب ولید ابن عتبہ کو کوڑے لگائے تو 40 پر رک گئے. انہوں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نہیں ہٹ سکتا. تو جب حضرت علی ان فروعات میں عمر بن خطاب کی مخالفت کر رہے ہیں تو قرآن پاک کو بدلا جا رہا ہو، اور حضرت علی کے پاس حکومت بھی آئی جبکہ انہوں نے اپنی حکومت میں زوجہ رسول سے بھی جنگ لڑنے سے دریغ نہیں کیا. حق کو نافذ کرنے کے لیے طلحہ زبیر بھی سامنے آئے تو جنگ کر کے دکھائی. عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن سفیان، ان سے بھی جنگ کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پر کمپرومائز نہیں کیا، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا، اور جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی نہیں کیا. یہ میں نے آپ کو واقعات بھی بتا دی کہ جب حج تمتع پر پابندی لگی تو حضرت علی حکمران نہیں تھے، انہوں نے حج تمتع کر کے دکھایا اور اس کو نہیں مانا. تو جب وہ ایک سنت کے بدلنے پر حضرت علی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے عمر بن خطاب کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور عائشہ، طلحہ زبیر اور معاویہ وغیرہ کی بھی مخالفت میں لڑ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقلی دلائل بھی یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود ہوں اور قرآن پاک میں کو حذف کیا جا رہا ہو اور حضرت علی خاموش رہے، کوئی روایت نہ ملے. وہ انہوں نے حج تمتع کے اوپر آ کر کہہ دیا کہ میں حج تمتع کا احرام باندھوں گا، میں عمر بن خطاب کی بات نہیں مانوں گا، حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی کی موجودگی میں قرآن پاک کی تحریف کی گئی ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوئی احتجاج ہی نہ کیا، جبکہ ان کے احتجاج موجود ہیں، ان کی جنگیں بھی موجود ہیں. اس پر آپ جو ہے نا گفتگو کریں، پھر میں آگے آپ کو مزید جو ہے نا گفتگو کرتا ہوں. جی سر. ہاں
یہ حضرت علی کے جو واقعات پہلی بات ہے کہ آپ نے حدیث ثقلین کے متعلق میری بات کو رد کیا کہ اہل بیت علیہ السلام محفوظ ہیں، تو قرآن بھی محفوظ ہوگا نا. وہ تو اہل بیت علیہ السلام محفوظ ہیں، معصوم ہیں، ان میں کوئی خطا نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی خطا نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر اہل بیت علیہ السلام مقتول بھی ہیں، مغضوب علیہم بھی ہیں، جیل میں بھی گئے ہیں، ان کو زہر بھی دیا گیا ہے، ان کو اسارتیں بھی دیکھنی پڑی ہیں، ان کے بے گھر بھی ہوئے، ان کے گھر بھی چلائے گئے ہیں. تو یہ قرآن ایک فرد تو نہیں ہے نا، قرآن ایک شخص نہیں ہے تو اس کو بھی پھانسی لگے، اس کو بھی تلوار سے قتل کیا جائے. تو اہل بیت علیہ السلام قرآن کو جلایا جا سکتا ہے، اہل بیت کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری طور پہ نقص کیا جا سکتا ہے. نہیں، آپ کسی کا گردن کاٹے نا، وہ گردن کاٹے نقص ہوا ہے نا. اللہ کے سامنے، ہاں اللہ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام بے گناہ، لیکن ظاہری طور پہ آپ ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ان سے جھوٹی بات نسبت بھی دے سکتے ہیں، ان کو بدنام بھی کر سکتے ہیں، ان کو لعنت بھی کر سکتے ہیں نا. قرآن مجید کوئی فرد نہیں ہے، شخص نہیں ہے کہ اس کا گردن پاڑا جائے. قرآن مجید کے ساتھ اگر ظلم کرنا ہے تو کیسے ظلم کریں گے نا؟ ظلم قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے، یہی کریں گے کہ بھائی اس کی تحریف کریں گے، اس غلط معنی بتائیں گے، اس کے صحیفے جلا دیں گے، اس کے آیتوں کو آگے پیچھے کریں گے، اس کے معانی کو چینج کریں گے، اس کے الفاظ جو آپ کے سیاست کے مطابق نہیں اس کو جلائیں گے، چھپائیں گے نا. یہی ہوگا قرآن مجید کے ساتھ. اگر اہل بیت علیہ السلام موجود ہے، یا لیت یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میرے قوم نے اس قرآن کو ترک کیا تھا، میرے بعد مہجور کیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا، قرآن مہجور ہے. تو یہ میرے بھائی اگر قرآن اس طرح محفوظ ہے تو مہجور کیسے ہوا؟ تو مہجور جیسے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے، وہ حدیث ثقلین پہ بات ہوگی. اب آپ کی جو نئی باتیں ہیں نا، جو آپ نے باتیں کی ہیں، تو لازمی بات ہے جو میرے سامنے والے دیکھنے والے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سوال ان کے جواب میں رہے. میں نے تو استدلال تو کوئی نہیں کیا کہ قرآن اگر قرآن میں کمی بیشی ہے یا اگر قرآن میں حذف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. میں ان کے صرف سوالات کے جواب دے رہا ہوں. تو یہ فرما رہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ جو قرآن جلانے کی آپ نے بات کی نا کہ وہ اچھے بات ہوئے. دیکھیں فکشن انسان اب بیٹھ کے فکشن بنا دے، وہ تو کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے. آپ کوئی بھی اچھی سی اسٹوری بنا سکتے ہیں بیٹھ کے. تاریخ ہے قرآن پاک کی، اب میں بتاتا ہوں، جلانے کی تاریخ ہے، اس کی وجوہات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھئی وہ مختلف لہجے تھے، قرآن کو مختلف عربی زبان لہجوں میں لکھ رہے تھے، اس وجہ سے جلایا گیا. کن نسخوں کو جلایا گیا بھئی، کیسے جلایا گیا؟ واقعاً یہ بتا رہے ہیں بھئی، یہ جو بتا رہے ہیں یہ فکشن ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ اہل سنت کے ہاں بہت ہی مرسوم ہے کہ یہ جب قرآن کے متعلق بات کر رہے ہیں نا تو یہ ایسے صفائیاں پیش کرتے ہیں جو سب کے سب فکشن ہے. یہ باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں اگر یہ تاریخ میں ہوتی، روایات میں ہوتی. یہ تو روایات کو مانتے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں میں روایات کو اس لیے نہیں مانتا، احادیث کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی کسی کو بھی نہیں، حالانکہ روایت کی تعداد بہت زیادہ. یہ جس بات کو مانتے ہیں احادیث کو نہیں مانتے، یہ قرآن کے متعلق جس چیز کو مانتے ہیں یہ سب یہ کسی حدیث میں ہے نہیں، فکشن ہے کہ یہ بھئی اس وجہ سے قرآن کو جلایا گیا. عبداللہ ابن مسعود کہاں کا آدمی ہے؟ مدینہ کا آدمی ہے. وہ کوئی مصر کا آدمی نہیں، اس کا لہجہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرآن سیکھا ہے. استقرأ القرآن من 4، یہ بخاری کی حدیث ہے. قرآن جو پڑھنا سیکھو 4 آدمی. عبداللہ ابن مسعود کی تو بات بھی نہیں ہو رہی، ان کے قرآن کی تو بات نہیں ہو رہی. وہ تو قرآن کو جلایا گیا نا، قرآن کا جلایا گیا نا. جو عبداللہ ابن مسعود نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 80 سورہ سیکھی تھی، وہ کس ترتیب سے سیکھی تھی؟ اجازت دیں اسی ترتیب سے سیکھی تھی. اور ان کا یہ قول ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اجازت دیں کہ وہ اجازت دیں وہ بھائی صاحب وہ ان کا قرآن جلایا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن جلا دیا. او بھائی بہت ہے، بہت ہی بہت ہی زیادہ ہے. عبداللہ بن مسعود کے قرآن کو فرائی کیا گیا تیل میں ڈال کے، حفظ کی تھی اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ. اچھا اب مجھے اجازت دینا بات کرنے کی. جی فرمائیں. میں عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود شدید مخالف تھا قرآن مجید کے جلانے کا، اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، قرآنوں کو نہ جلانے دو. اور کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ قرآنوں کو اس لیے جلا جا رہا تھا کہ لوگوں نے غلط قرآنیں لکھی تھی. ٹھیک ہے نا، یا لوگوں نے اپنے مختلف لہجوں میں لکھی تھی. اس زمانے میں، عثمان کے زمانے میں دیکھو، عثمان کی وفات سنہ 35 کو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سنہ 11 ہجری کو، یعنی 24 سال کے بعد عثمان دنیا سے چلے جاتے ہیں. عثمان کی خلافت کی ابتدا سنہ 24-25 اس طرح، سنہ 23 اس طرح، ٹھیک ہے نا. عثمان یعنی 12 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص حکومت میں آ جاتا ہے. تو اس زمانے میں قرآن، پہلی بات ہے اس زمانے میں لکھنے والے لوگ بہت ہی کم تھے، ناچیز افراد تھے. لکھنے والے اکثر صحابہ، اور قرآن کس کے پاس تھا؟ صحابہ نے قرآن، مختلف مصاحف تھے. ابی بن کعب کا مصحف تھا، عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا، دوسرے لوگوں کا اپنے اپنے مصاحف بنائے تھے. تو جو مصاحف جلائے گئے وہ صحابہ کے مصاحف جلائے گئے تھے، اس طرح مصاحف نہیں تھے. اور لوگوں نے جو بھی مصاحف تھے وہ صحابہ کے سے کاپی کرتے تھے، اسی مصاحف پہ آپس میں اختلاف تھا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس بات پہ جلایا گیا تھا کہ لہجوں میں لکھے تھے، یہ ایک کہانی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. اچھا، انہوں نے پھر جو بات کی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا، تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ انہوں نے مخالفت نہیں کیا؟ دلیل ہے ہمارے پاس، بسم اللہ سنائیں کہ مخالفت نہیں. آپ کو ایسی روایت ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن پاک میں تحریف ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تحریف کر رہے ہیں قرآن پاک کو، ان کا قرآن پاک نہ لو، اس میں تحریف ہے. جبکہ وہ کسی سنت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو مولا علی آگے بڑھ کر اس سنت کو رائج کرتے ہیں اور خلیفہ کی مخالفت میں حج تمتع کرنے کا اعلان کرتے ہیں. خلیفہ کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے نا شرابی کو حد نافذ کرتے ہیں تو 40 کوڑوں پہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی کی سنت سے نہیں ہٹتا، میں خلیفہ اگر 80 کوڑے مارتا ہے تو میں خلیفہ کی بات نہیں مانتا. تو یہ تو حضرت علی سے کتنی روایات اور بھی موجود ہیں، انہوں نے خلفاء کے سامنے اگر کوئی بات غلط ہوئی تو آگے بڑھ کر مخالفت کی. یہ مخالفت کی روایات تو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. قرآن غلط ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر مخالفت کی وہ روایت آپ ہمیں جو نہیں دیکھیں، آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مخالفت ثابت کریں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مخالفت نہیں کی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا. آپ نیگیٹو کا ادعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نیگیٹو کا ادعا کریں کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں؟ دلیل تو ہے نا ہمارے پاس کہ انہوں نے جو اگر فروعات بدلے جا رہے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو روک دیا اور اس کو اسی طرح نافذ کیا. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ وہاں پہ شاہد تھے، آپ ادھر بیٹھے تھے، کوئی ایسی کتاب اجازت دیں؟ کسی نے شہادت دی ہے کہ انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کیا؟ کسی حدیث میں موجود ہے؟ اجازت فرمائیں نا. منفی کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کیا، کبھی کسی بت کے ساتھ. یہ کیوں ہمارا عقیدہ یہ منفی ہے، نیگیٹو ہے؟ کیونکہ اس کے دلائل موجود ہے نا. دلائل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. بہت سارے دلائل ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عصمت نبوت سے بعثت سے پہلے معصوم ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہوہ نہیں پیا. کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. شیخ یہ موضوع پہ آپ ہٹ رہے ہیں. میں حدیث یہ بالکل موضوع ہے نہیں، حج تمتع کی حدیث نہیں. آپ نے کبھی نہیں پڑھی شیخ صاحب او بھائی صاحب سن لیں. اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ شیخ صاحب بھائی صاحب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا سیب کھایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھئی کیلا بھی کھایا؟ یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں کہ کیلا نہیں کھایا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پائن ایپل بھی کبھی زندگی میں نہیں کھایا؟ موضوع سے خارج ہے. یہ دیکھیں آپ موضوع بالکل صحیح ہے. آپ جب منفی کا ادعا، نیگیٹو کا ادعا کر رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی اعتراض نہیں کیا، جی یہ کہاں سے کہہ رہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. پھر ہم دکھاتے ہیں کہ فروعات پر کھڑے ہو گئے. حضرت علی فروعات پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مخالفت خلیفہ کی کر کے اور جنگیں بھی کی. انہوں نے حضرت علی نے خلافت کو بحال کرنے کے لیے، حکومت کی ریٹ کو بحال کرنے کے لیے قتال بھی کیا. اما عائشہ سے قتال کیا، طلحہ و زبیر سے قتال کی، جنگ جمل کی، جنگ صفین کی. لیکن قرآن کیا اتنا موجود ہے کہ قرآن کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قتال نہیں کرنا تھا، جبکہ ان کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب عمر نے متعہ حرام کیا، مولا علی علیہ السلام نے کوئی خطبہ نہیں دیا کہ متعہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں آپ کی بالکل غلط ہے. مولا علی عمر نے جب عمرہ تمتع حرام کیا تو مولا علی علیہ السلام کا کوئی خطبہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے عمر کی مخالفت کی. اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں. کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی تحریک چلائی ہے کہ بھئی یہ حرام، اس طرح نہیں. انہوں نے انفرادی طور پر جب خود حج گئے تو انہوں نے عمرہ تمتع کیا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. فتویٰ دے دیا نا.
دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص جاتا ہے حج کے لیے اجازت دینا 2 منٹ بات کرنے کے لیے. میں آپ کی باتوں میں جو نقائص ہے میں اس کو روشناس کروں کہ آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے مخالفت کیا. یہ کھڑے ہو کے جو مخالفت کی ہے یہ آپ کی بات غلط ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وہ جو غلط کام کرتے تھے ان کے ہر مقابلے میں آ کے وہ تحریک چلاتے تھے کہ بھئی ان کا کام غلط ہے. اس طرح نہیں ہے. وہ اگر مثلا کوئی ان کا ذاتی مثلا نماز کا مسئلہ ہے, وضو کا مسئلہ ہے, اس میں ذاتی طور پر یا جو لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں جو تھوڑے بہت شیعہ ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کیا کرو, لیکن وہ تحریک نہیں چلاتے تھے. ان کے ساتھ صبر کرتے تھے. خلفاء کے ساتھ ان کا رویہ یہی تھا, صبر و مدارات تھا. اچھا, جو آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں یہ دوسرے زمانے کی بات ہے جب لوگوں نے ان سے بیعت کیا تھا, ان کے پاس حکومت تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جو لشکر گیا ہے مکے سے جمل کی طرف, بصرے میں جا کے ان کے 1000 آدمی کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے. بصرے کے بیت المال کو تاراج کیا تھا اور وہاں پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو, شیعوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا تھا, اور وہاں پہ بہت فتنہ, تو اس لیے مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ان کو بصرے میں. اور پہلے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کو بہت ہی ان کے ساتھ اتمام حجت کیا کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو تم لوگوں نے پہلے میری بیعت کیا, اب کیوں میرے جنگ میں آئے ہوئے, اس ظلم میں نے کون سا ظلم کیا. تو بس وہ الگ ایک قضیہ ہے, وہ جنگ ان پہ امپوز کیا گیا تھا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کے خلفاء کی مخالفت کی, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مثلا کوئی تقریر کرتے, کوئی تحریک چلاتے قرآن کے متعلق, تو یہ ان کی سیرت میں ہے ہی نہیں کہ خلفاء کے کاموں کے خلاف وہ تحریک چلائیں. تذکر انہوں نے بالکل دیے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے تذکر دیے, بات کی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن میں چینجز لا رہے ہیں. میں ایک دفعہ میں کتاب لے کے آتا ہوں. میرے ہاتھ میں تفسیر عیاشی ہے, میں یہ آیت نکال دوں بھائی, سورہ بقرہ میں ایک آیا ہے. نہیں, یہ بات تو آپ کو ہمارے مسلمات سے پیش کرنی چاہیے. آپ کے کتب سے اگر میں پیش نہ کر سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے کتب سے آپ اپنے ادعا ثابت کریں, اپنے کتب سے آپ ہمارے کتب سے ثابت کریں کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی. آپ کی کتب سے یہ ثابت ہے, چلو میں آپ کو لینینسی دیتا ہوں, اپنی کتاب سے ثابت کروں انہوں نے مخالفت نہیں کی. جی, حج تمتع جب حضرت عمر نے حج تمتع سے روکا تو حضرت علی نے, آپ کے ہاں بھی روایت موجود ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, ہمارے ہاں بھی روایت موجود ہے, اور آج بھی حج تمتع پوری امت کرتی ہے. حضرت عمر کی اس بات کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, نہ اس وقت حضرت علی نے ایکسیپٹ کیا, نہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اسی طرح حضرت عمر نے جب شراب کی حد کی سزائیں بڑھائیں, حضرت علی نے اس کو قبول نہیں کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سزاؤں پر اکتفا کیا. یہ کتنے واقعات موجود ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج پر اگر پوری نماز پڑھی تو حضرت علی نے انکار کیا, اور حج پر قصر نماز پڑھی حضرت علی نے, مخالفت کی. یعنی میں آپ کو اپنی کتابوں سے, یہ اس طرح مخالفت نہیں ہے, تقریر کرنا نہیں ہے جناب. انہوں نے کوئی تحریک چلائی, لوگوں کو ورغلایا, انہوں نے اپنے ذاتی دیکھیں ذاتی لوگوں کو نماز میں انہوں نے سنت پہ عمل کیا ہے, اور جب ان کو حکومت ملی ہے تو وہ جو حد سنت میں ہے اس حد کو جاری کیا نا. اس طرح تو مخالفت نہیں کیا کہ وہ مخالفت کرے, کھڑے ہو کے مخالفت کرے. بھی مخالفت کی اور حکومت آنے کے بعد, اور اس سے آپ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ثابت کریں نا کہ انہوں نے قرآن کے متعلق خلفاء کی مخالفت نہیں کی ہے. یہ کس نے شہادت دی ہے بھائی؟ کی ہوتی تو ہمارے سامنے, جب اتنی جو فروعات کے اوپر اتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں کہ شراب کی سزاؤں پر مخالفت ہوئی ہے, حج تمتع پر مخالفت ہوئی ہے, اور نماز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحابہ کی مخالفت دکھاؤں قرآن کے متعلق. عثمان نے جب قرآن جمع کیا تھا, میرے لیے عبداللہ ابن مسعود کی صحابہ حجت ہے, آپ کے لیے تو مولا علی حجت ہے. آپ لوگوں کے لیے حجت ہے نا, صحابہ کے لیے حجت ہے. میں نے اس اینگل سے دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں جو ہے نا ایسے کیا ہمارے آپ کے لیے حجت ہے صحابہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, آپ جانتے ہیں نا شیخ, آپ کے نزدیک حضرت علی اہل بیت حجت ہیں. صحابہ نے تو حضرت اہل بیت سے جنگ کیے, تو آپ کیا صحابہ کو اس میں حجت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے اہل بیت کو پیش کرنا ہے حجت کے طور پر کہ حضرت علی جب فروعات میں مخالفت کر رہے ہیں, حضرت علی قتال بھی کر رہے ہیں, تو قرآن پاک اتنی عام کتاب ہو گئی ان کے نزدیک معاذ اللہ کہ وہ فروعات پر تو کھڑے ہو کر اعلان کر کے اور عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں حج تمتع
کروں گا، میں جو ہے نا قصر نماز حج پہ پڑھوں گا. عثمان کی بھی مخالفت کی، عمر کی بھی مخالفت کی. تو ادھر اگر قرآن انہوں نے تحریف کر دی تھی، اس پر نہ اپنی حکومت میں یہ خطبہ دے کر مخالفت کی اور صحیح قرآن پیش کر دیا، اور نہ ہی ان کی حکومت میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہے صحیح قرآن، میں یہ والا قرآن پڑھوں گا. ایسا تو کوئی خطبہ حضرت علی کا موجود ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، دو نقاط اچھی طرح سے یاد رکھیں. ہمارے نزدیک امام علی علیہ السلام حجت ہیں، اور آپ کی کتابیں حجت نہیں. میں اپنے کتاب سے حجت دکھانے لگا، آپ نے کہا نہ دکھاؤ، یہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ ہماری کتاب دکھائیں. اجازت دینا کہ آپ جب کہتے ہیں آپ کے لیے تو امام علی علیہ السلام حجت ہیں، آپ ان سے ان کا قول دکھائیں. میں ان کا جب میرے اور کہتے ہیں کہ آپ یا عبداللہ بن مسعود سے آپ کو کیا کام؟ مجھے عبداللہ بن مسعود سے کام نہیں ہے، مجھے کام ہے مولا امام علی علیہ السلام سے. ہماری کتب میں ان کے اقوال، ان کی مخالفت ثابت ہے صحابہ کے کام سے اور صحابہ کے جمع قرآن سے. میں اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھانے لگا، تو ہمارے پاس حجت موجود ہے. جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کے متعلق میں آپ عرض کروں، آپ لوگوں کے تاریخ میں اور آپ لوگوں کے جمع سنت میں اور محدثین کی تاریخ میں ایک بہت ہی اوور رائڈنگ پرنسپل، جو ایک ہی بہت ہی جامع اور شامل قاعدہ ہے، وہ ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نہیں بنا رہا اس کو، ان کے ہاں یہ ایک حقیقت ہے، وہ چاہے سچی بھی ہے، اس کو نقل نہ کرو بھائی. جب ایک قوم ہے اس کے دیکھیں، جو اجازت دیں میں بات اپنا ختم کروں. آپ کے ہاں جب یہ قاعدہ شروع سے چلی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہی یہی ہے کہ بھئی اگر امام علیہ السلام ابو بکر پہ اعتراض کریں تو نقل نہ کرو. وہی اگر عبداللہ بن مسعود کا جھگڑا ہوتا ہے یا ابو ذر کا جھگڑا ہوتا ہے، عثمان سے نقل نہ کرو. فلان کا جھگڑا ہے عائشہ سے. صحابہ کے درمیان اختلافات کو چوڑو، نقل ہی نہ کرو. جب آپ لوگوں نے شروع سے چھپاؤ، جلاؤ نقل نہ کرو، نقل سینسرشپ کرو، تو پھر آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرو کہ تم ہماری کتاب سے دکھاؤ کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی مخالفت کیا؟ آپ کے نزدیک صحابہ، اجازت دیں مجھے میری بات ختم ہو تو آپ بالکل جواب دیں. آپ کے نزدیک صحابہ سب اچھے ہیں، اور عثمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بولا کہ تم ابو بکر عمر عثمان سے قرآن سیکھو. فرمایا عبداللہ بن مسعود سے سیکھو نا. عبداللہ بن مسعود کا اعتراض تو واضح موجود ہے زید بن ثابت پر کہ وہ قرآن جمع کرنے کا اہل نہیں ہے، اور وہ زید بن ثابت کو گالی دیتا تھا. اور یہ کہ عبداللہ، یہ جو قرآن جلانے والا واقعہ ہے اور جو قرآن جمع کیا عثمان پر، اس کے اعتراضات یہ تو تاریخ میں موجود ہیں، آپ کے کتب میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اور لیکن میں نے اس اینگل سے کبھی تحقیق نہیں کیا کہ میں مولا علی علیہ السلام کی بھی اقوال آپ لوگوں کے کتب سے جمع کروں. شاید ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، اگر میں اس مسئلے میں کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کبھی جمع کروں، لیکن اگر میں ملاحظہ کروں، سرچ کروں، شاید مجھے مل جائے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں جن لوگوں نے قرآن جمع کیا، ابو بکر عمر عثمان زید بن ثابت، یہ لوگ، ان لوگوں سے تو زیادہ عبداللہ بن مسعود سینئر ہے قرآن پڑھنے میں اور قرآن کے علم میں. اور وہ ان کی مخالفت، ابی ابن کعب کی مخالفت، ان لوگوں کی مخالفت تو واضح، شاید عبداللہ ابن عباس کی بھی مخالفت میں ملے. اور میں آپ کو دکھاؤں گا عائشہ کی مخالفت، ان بہت سارے لوگ صحابہ کی مخالفت ہے موجودہ قرآن کے ساتھ، بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے. پھر آپ کہیں گے کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے جی، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہی جان چھڑائیں گے نا، چاہے وہ کتنی صحیح آسانیت کے ساتھ موجود ہو. جی سر بولیں. جی، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا، اکثر یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں صحابہ کے اوپر کوئی غلطی ہو تو وہ نقل نہیں کرتے، وہ چھپا جاتے ہیں. جتنی صحابہ کرام کے اوپر ان کی غلطیاں بیان ہماری کتابوں میں ہوئی ہیں، آپ اکثر مناظرے کرتے ہیں، ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ اس کے مناظروں میں آپ ہماری کتابوں سے ہی پیش کرتے ہیں. حدیث کرتاس کیا ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ یہ کیا ان میں کوئی تعریف ہے حضرت عمر کی؟ اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو بکر عمر کی آوازیں بلند ہوئی، کیا یہ ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ اسی طرح جنگیں جو ہوئی حضرت علی کے ساتھ، ممبروں پر جو ان کے اوپر سب و شتم ہوا، ان کے ساتھ قتال ہوا، یہ صحابہ کرام سے جو چیزیں ہوئی، کیا ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ اس سے بڑھ کے اور کیا نقل ہوتا ہے؟ اما عائشہ کی روایات نقل کی، ان کی غلطیاں نقل کی، اور ان کی قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی ان کی ازواج کی جہاں جہاں غلطی ہوئی، صحابہ کی جہاں جہاں غلطی ہوئی، جہاں جنگوں سے بھاگے، جہاں انہوں نے کوئی غلط کام کیا، تو کیا ہماری کتابوں میں نقل نہیں ہوا؟ تو یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. ہماری کتابوں میں ہمارے مقدس صحابہ کرام سے جہاں غلطی ہوئی، محدثین سچے تھے، انہوں نے اس کو نقل کیا. ابو بکر عمر، حضرت عثمان کی کتنی غلطیاں نقل ہوئی، ان کے گورنروں کی غلطیاں، ان کا جو ہے نا حضرت عثمان کا جو ہے حج کے اوپر نمازیں جو ہے نا قصر چھوڑ دینے کی غلطی، اور تکبیرات جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے دور میں کم ہو گئی، اس کی غلطی. حضرت علی نے جب نماز پڑھائی
کوفے میں تو عمران بن حسین نے کہا کہ آج علی نے نبی والی نماز پڑھائی ہے، تو یہ تان کدھر جاتا ہے؟ حضرت عثمان پر نہیں جاتا کہ انہوں نے کون سی نماز شروع کر دی تھی کہ حضرت علی کی نماز پڑھانے پر ان کو یہ کہنا پڑا کہ آج علی نے نبی والی نماز پڑھی. تو ہماری کتابوں میں جہاں جہاں خلفائے ثلاثہ یا دوسرے صحابہ سے الا اشرم وشرہ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے وہ ساری نقل، بہت زیادہ نقل ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو آپ ان کے نقش قائم کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اور اس میں آپ فتح کا علم لہراتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے مسلمات خصم سے ثابت کیا ان کے فلاں فلاں صحابہ کی یہ غلطی. جب آپ اس پر مناظرے کرتے ہیں پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور وہ نقل نہیں کیا؟ اس چیز پہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے. ہمارے محدثین نے بہت کچھ نقل کیا، اپنے مسلمات سے نقل کیا، اور اپنے جو مقدسات جو اپنے ان کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے کوئی غلط بات آئی تو ہم نے نقل کر دی. تو لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے جو نقل کیا وہ بہت کم ہے، ٹپ آف دی آئس برگ ہے. کیونکہ ان کے اجازت دیں دیکھیں ہمیشہ آپ مناظروں میں اتنا نقل کر دیا کہ شیخ آپ مناظروں میں تکفیر کا ذمہ لے کر آپ مناظرے کرتے ہیں، اور معاذ اللہ آپ تکفیر کرنے کے لیے ہماری ہی کتابوں سے روایات لیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا نقل ہوگا کہ آپ کے لیے تو اجازت دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نے آپ کی بات سنیے نا. دیکھیں یہ الجامع لعلوم احمد بن حنبل ہے، جزء ثالث ہے. یہاں پہ اصول احمد بن حنبل ہے. احمد بن حنبل نے کہا کہ اجمع 90 رجلا من التابعین وائمۃ المسلمین، تابعین میں سے 90 آدمی، ائمہ سلف و فقہاء الامصار، اور امصار تمام شہروں کے مجتہدین، ان سب کا یہ اجماع ہے علی ان السنۃ التي توفی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وفات پا گئے، دنیا سے گئے، وہ یہ ہے الکف عما شجر بین الصحابہ. انہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ ہے کہ کف، کہ نقل نہ کرو صحابہ نے جو کچھ کیا چھوڑ کے چلے جاؤ. دیکھیں آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، آپ حقائق کو چھپانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ تاریخ میں نہیں چھپایا جاتا. جو چیزیں آپ نے نقل کی نا یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ بہت کم ہے. انہوں نے جو کام کیا، جو شیعہ حدیث میں ملتا ہے کہ خلفاء نے یہ کیا، خلفاء نے یہ کیا، خلفاء نے یہ کیا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہے، اس کو جب ہم قیاس کرتے ہیں آپ کی کتب سے تو وہ بہت، آپ کی کتب میں اس کے حوالے جات، اس کے کورسپونڈنٹ جو وقائع بہت کم ملتے ہیں. تو اس طرح نہیں اگر انہوں نے کچھ نقل کیے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے سب کچھ جو کچھ بھی ملا ان کو نقل کیا، کچھ چھپایا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ مجبوراً ان کو نقل کر. مثلا یہ حدیث قرطاس جو ہے، حدیث قرطاس کو کس سے بخاری صاحب نے نقل کیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی حدیث نہیں لکھنے پر، حدیث لکھنے پر. اس نے خود حدیث کی کتاب لکھی ہے. بھئی آپ نے کیوں حدیث کی کتاب لکھی ہے؟ سنت ہے ہی نہیں لکھنا. وہ کتاب العلم، کتابت الحدیث، باب کتابت الحدیث، کتابت الحدیث میں اس کے پاس اور کوئی حدیث ہی نہیں تھا جناب. کہ بھئی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھئی قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی کتاب لکھوں تو میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو لکھنا جو ہے یہ کفر نہیں ہے. یہ اس لیے اس نے جمع کیا کیونکہ اس کے پاس حدیث نہیں تھی. اسی طرح دوسرے واقعات انہوں نے جو جمع کیا نا، بعض چیزیں انہوں نے مجبوری کے تحت نقل کی ہے، بعض چیزیں انہوں نے نقل کی ہے ان کو خود پتہ نہیں تھا، یہ محدثین کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا، اس حدیث سے اس حدیث کیا کن چیزوں کو ثابت کریں گے نا. تو جو بہت ہی اوپن چیزیں تھیں ان کو، ابھی اگر آپ اس موضوع پہ کبھی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ لوگ احادیث کے کتب جلاتے تھے، کیسے یہ علماء کی جرح کرتے تھے کہ فلان شخص فاسق ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، با تقویٰ نہیں ہے، اس صرف اس جرم میں کہ وہ احادیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی جرح ہوتی ہے، جس میں صحابہ کی برائیاں یا ان میں اختلافات کی بات نقل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا عرض ہے آپ سے کہ اگر انہوں نے کچھ نقل نہیں کیا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے سب کچھ نقل کیا ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے. نہیں، کچھ اتنا تو نقل کیا نا کہ جو ہمارے لیے ایک حجت قائم ہو، جس پر امام علی علیہ السلام سے ہمارے پاس ان کا عمل آ گیا کہ انہوں نے فروعات پر بھی تبدیلی ہو رہی تھی تو چپ نہیں بیٹھے، آگے بڑھ کر اتنے دیکھیں آپ کے پاس 2 4 5 میں نے عرض کر دیا آپ سے، جنگوں کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، تو یہ کافی ہے ان کے بارے میں بتانے کے لیے. اگر اس کا مزید مطالعہ کیا جائے، جس طرح آپ نے اقرار کیا کہ آپ کی اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے اور آپ بھی اس کا مطالعہ کر لینا، نیکسٹ کبھی میٹنگ ہوئی تو اس پر بھی گفتگو کر لیں گے. بہت سی ایسی روایات میں آپ کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے ان فروعات کو نافذ کیا. اور اگر دین بدلا جا رہا تھا، یعنی کہ قرآن ہی بدلا جا رہا تھا، تو یہ تو بدرجہ اولا حضرت علی کھڑے ہو کر اس کے اوپر وہ ضرور، یہ چاہے وہ نہ کر پاتے لیکن وہ حجت تو تمام کرتے نا. جس طرح وہ معاویہ کو نہیں کچل سکے لیکن انہوں نے جنگ تو کی نا،
انہوں نے اپنی ایفرٹ تو پوری کی نا، گو کہ جنگوں میں وہ بعد میں ان کی اپنی میں آپ شہادت کو ہوئی، لیکن بتاتا ہوں، انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے اس بات سے حضرت علی علیہ السلام۔ انہوں نے خود دیکھیں امام علی علیہ السلام نے خود پہلے ہی فرما دیا، کہاں چلے گئے امام علی؟ جی پہلی جی بات یہ ہے کہ آپ کے کتب جب آپ روایات میں چلے جاتے ہیں نا تو اتنے روایات زیادہ ہیں آپ کے کتب میں، اتنی احادیث زیادہ ہیں مختلف صحابہ سے کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں سے آیات کھو گئی ہیں، اور کوئی نہیں ہے کہ یہ منسوخ تلاوہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں نا کوئی روایت کچھ ہمیں دکھائیں، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی بے شمار ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اوکے، تو اس میں پہلی بات یہ کوئی کمی نہیں، آپ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف، یہ حدیث سے نہیں مانیں گے، یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ آپ نے جو 3 آیات قرآن کے خلاف قرآن سے پیش کیا نا، اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ تو احادیث کی اس میں روایت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کے پاس نہ امام علی علیہ السلام کی، نہ خلفائے ثلاثہ کی، نہ عشرہ مبشرہ کی، نہ کسی صحابی کا کوئی قول نہیں کہ قرآن محفوظ ہے، نہ کسی تابعی کا قول موجود ہے کہ قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول موجود ہے۔ اعلان کر رہے ہیں جب قرآن میں آیات موجود ہے تو ہمیں قول کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اگر قرآن میں ایسی تو کوئی آیا نہیں ہے، وہ آیات کے متعلق ہم نے بات کیا نا، وہ تو واضح ہوا۔ دوسری بات، قرآن میں کوئی آیا ایسا ہوتا بھی تو صحابہ قرآن کی تفسیر اس آیت میں تاکید کرتے ہیں نا، کتنے موجود ہیں بھائی قرآن میں تقوی اختیار کرو، صحابہ بھی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، بھائی کتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں اور صحابہ کے کلام میں موافقت ہے، تو کوئی کم نہیں، تو ہونا چاہیے تھا نا آپ کے پاس اس کے مخالفت میں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، احادیث روایات بے شمار اس کی کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے پہلے کہہ دیا، کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ صحابہ نے بہت باتیں کی ہیں، قرآن نے کی، اس کے شرح میں بات کی۔ اچھا، یہ اس بات کی طرف۔ دوسری بات، آپ کا کوئی بات اور تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ چلیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں آپ کے پاس کہ قرآن محفوظ ہے، یا شیعہ کوئی دلیل ہے، اگر وہ پیش کرنا چاہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تو یہی عرض کر رہا تھا، یہی دلائل ہیں ہمارے پاس کہ امام علی علیہ السلام نے ایک فروعات کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور اس کو نافذ نہیں ہونے دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو قرآن تو فروعات سے بہت اوپر چلی جاتی ہے نا بات۔ تو یہ میں تو انہوں نے پہلے ہی دن کہہ دیا نا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک وہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا وہ ظاہر نہیں کریں گے اہل بیت، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جو یہ مسئلہ یہ دیکھیں، یہ حدیث ایک دو تو نہیں ہے نا، یہ حدیث بہت سارے ہیں کہ وہ قرآن امام علی علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے کرتے تھے، اور جو انہوں نے شروع دن سے کہا کہ ہم وہ قرآن جو میں نے جمع کیا وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر کریں گے، ان کے آنے تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ بھئی وہ مصلحت نہیں ہے کہ وہ ظاہر کیا جائے ابھی۔ اس عقیدے پر میں نے جو ریسرچ کیا نا شیخ، یہ اہل تشیع یا اثناعشری میں مجھے صرف آپ ہی ملے ہیں اس وقت جو حیات ہیں، جو کہ قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے اہل تشیع علماء سے میں نے گفتگو کی یا میں نے انہیں میسیجز کیے، کوئی بھی اہل تشیع میں ایسا عالم دین قرآن پاک کی تحریف کا قائل نہیں، اور انہوں نے بتایا یہ سب پیپر ٹائگر ہے، یہ سب پیپر ٹائگر ہے نا، لمبی، آپ شیعہ علماء کی بات کر رہے ہیں، پیپر ٹائگر ہے، لمبی لمبی داڑیاں، موٹے موٹے گردن، ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آؤ گفتگو کرو۔ نہیں، شیخ مفید اور یہ اگر ان کے پاس دلیل ہے نا، اگر ان کے پاس دلیل ہے، ان کے یہ جو کہہ رہا ہے نا، ان کے پاس دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ میرا علم کم، میں تو ایجنٹ ہوں، میں جو بھی ہوں، ان کے پاس علم بھی ہے، بات تقویٰ، ان کے پاس اگر بات پہ دلیل ہے تو گفتگو کر لینا مجھ سے، پیپر ٹائگر ہے نا۔ تو اب ان کا ظرف ہے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ سفیر بھائی انصاف دے دو، ان سے جو بھی دلیل دے دو، کہتے ہیں ایجنٹ ہے جی، ایجنٹ ہے۔ یہ کوئی عالم کا طریقہ کار یہی ہے؟ نہیں، بہت سے علماء آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہے، سب تو آپ کو ایجنٹ نہیں کہتے۔ یہی جو قم نجف والے جو کہتے ہیں بڑے بڑے عالم ہیں نا، کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، ہمارے پاس بے شمار دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بولا یہ قرآن محفوظ ہے، تو کون سا مشکل ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر کے ثابت کریں؟ بھئی میں ان کے چینل پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب پیپر ٹائگر ہیں۔ شیعہ علماء مذہب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ننگ ہے، بھائی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، صرف گندگی کے باعث ہے، شیعہ مولوی ہماری تباہی کے باعث ہے۔ وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں، جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے نا، شیعہ سے پوچھے، لیکن وہ شاید اختلاف کے وقت یہی کہتے ہوں گے، لیکن وہ چپکے میں سب میرے پروگرام دیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے، یہ استفادہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ایک عالم دین جو حیات ہے اس وقت موجود ہیں، جو کہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آفتاب جوادی صاحب،
تو بہت بہترین عالم دین ہے، ان کے تو بڑا مقام ہے. جو آپ نے ان سے کبھی کوئی مستفید، وہ تو مستفید نہیں ہوتے آپ سے، آپ کو ان سے مستفید ہونا نہیں آئے. وہ ہم نے ان کو دعوت دیا تھا شاید ایک دفعہ، وہ نہیں آتے. وہ مجتہد لائن پہ ہے نا، یہ تقلیدی لائن پہ ہیں. وہ ڈرتے ہیں دوسرے مولویوں. یہ مولوی حضرات ایران سے بڑے ڈرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. ایران والے یہ ان کا دانا پانی ایران سے آتا ہے نا، تو یہ اگر ہم سے گفتگو کریں تو پر ایک دوسرے پہ گالی دینا آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ یاری کے چینل میں گئے تھے، چغلی لگانا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ جوادی صاحب کو میں جانتا تو نہیں ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کو اب کیا کہیں بھئی. تو اگر وہ کسی اس مسئلے پہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہے نا تو میں ان کے چینل پہ آنے کے لیے تیار ہوں. چلیں یہ پیغام ان کو پہنچ جائے، لیکن وہ کبھی مجھ سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. ہاں آپ کوشش کریں، آپ کے چینل پہ آئیں گے، آپ ماڈریٹر بنے. کیا خیال ہے سفیر بھائی؟ وہ انہیں ماڈریٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بڑے مہذب انسان ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بڑی اچھی تہذیب سے گفتگو کر سکتے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ. بہت اچھے آدمی ہیں، بہت مومن آدمی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف